السلام علیکم۔ جاپان کی خبریں تو آپ باقاعدہ سنتے رہتے ہیں، امام صاحب پیش کر رہے ہیں آج کل۔ کہاں ہیں امام صاحب؟ ہاں آج نہیں، ابھی پہنچے نہیں؟ جاپان تو نہیں چلے گئے کہیں؟ وہاں جو اس وقت چونکہ رات کے 10 بجے ہوں گے غالباً، اس لیے جو عام کیمپ میں اکٹھے ہونے والوں کا مجمع ہوتا ہے وہ منتشر ہو چکا ہوتا ہے عموماً۔ ٹیلی ویژن کے ارد گرد صرف وہ جاپانی دوست اکٹھے ہوتے ہیں جن کو شوق ہے دیکھنے کا اور اس رابطے کا جو ہمارا عالمی رابطہ ہے اس سے لطف اٹھاتے ہیں۔ تو ان کا بھی ایک چیدہ گروہ وہاں اس وقت موجود ہوگا۔ ان میں سے بعض ایسے جنہوں نے بہت ہی اخلاص سے جماعت کے کیمپ سے تعاون کیا ہے، ان کا میں شکریہ خاص طور پر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ان میں سے رضاکاروں کو مہیا کرنے میں گیفو کے اینا شہر کی 21ویں صدی تنظیم بے لوث خدمت کر رہی ہے۔ ابھی عجیب سا نام ہے، گیفو کے اینا شہر کی 21ویں صدی تنظیم۔ اس کا تنظیم کا نام ہی 21ویں صدی لگتا ہے۔ اور گیفو صوبہ ہے، صرف اتنے لکھا ہوا۔ اچھا، اور اب تک یہ لوگ 11 ٹرکوں کا سامان ہمارے کیمپ کے ذریعے تقسیم کروا چکے ہیں۔ ایک خوبصورت عارضی کمرہ ان کے رضاکار انجینئرز نے بنا کر دیا ہے، اور تناکا ہساتو اس تنظیم کے لیڈر ہیں، اور یہ کمرہ اب ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہو رہا ہے۔ ارد گرد کے رضاکار تنظیموں سے اعلیٰ افسر وغیرہ سب یہیں آ کے بیٹھتے ہیں۔ وہ اس وقت ان کا کمانڈ روم بنا ہوا ہے جو اس تنظیم نے بنا کے دیا ہے۔ تو میں تمام دنیا کی جماعتوں کی طرف سے تناکا ہساتو صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جن کی سربراہی میں اتنا بڑا خدمت کا کام ہو رہا ہے اور وہ اتنا اچھا تعاون کر رہے ہیں۔ اللہ انہیں بہترین جزا دے۔ ناگویا کی کرایہ پر سامان دینے والی سب سے بڑی کمپنی کونڈو سانکو ہے۔ ان کے مالک کا نام کونڈو ہے، ہمیشہ تعاون کرتے ہیں۔ اس دفعہ بھی بہت تعاون کیا ہے، اور عاریتاً ایک بڑی دیگ جس میں 500 افراد کا کھانا پک جاتا ہے وہ بھی مہیا کی ہے، یعنی بغیر کسی کرائے کے دی ہے۔ ایک کرسچن چرچ بھی بہت تعاون کر رہا ہے، اور ان کا بھی شکریہ واجب ہے ہم پر، کیونکہ نیک کاموں میں قرآن کریم نے خود اہل کتاب کو تعاون کی طرف بلایا ہے۔ بس جب وہ تعاون کرتے ہیں تو ہم پر لازم ہے کہ ان کا بھی شکریہ ادا کریں۔ تاکا توری کرسچن چرچ کا تعاون ان کو بہت حاصل رہا ہے، اور ان کے ایک پادری ہیں ہیروشی کانڈا، یہ تو بہت ہی مخلص ہیں اور بہت ہی مدد میں ہمیشہ آگے بڑھ کر یعنی اپنا ہاتھ آگے کرتے ہیں مدد کے لیے، مدد دینے کے لیے، مدد مانگنے کے لیے نہیں۔ جاپان کے کونے کونے سے آئے ہوئے جاپانی رضاکار بھی یہاں اکٹھے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے بھی بعض ہوں، میں ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جاپانی رضاکاروں میں ہمارے 3 ایسے رضاکار ہیں جو اپنے اپنے دائرے میں اہمیت رکھتے ہیں اور بہت قابل لوگ ہیں، اور بہت ہی زیادہ اخلاص اور محبت سے جماعت کے کیمپ میں خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ ان میں ایک ہیں پروفیسر ناتسو یاما، اور دوسرے ہیں میوشی، اور تیسرے ہیں یاما موٹو۔ ان کا نام چونکہ خاص طور پر بڑی محبت سے رپورٹوں میں ملتا ہے، اس لیے میں ان کا بھی سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ایک ہے تسودا فیملی، یہ بھی ایک پورا خاندان ہے تسودا، جو پہلے بھی آ کے خدمت میں ساتھ شامل ہو چکے، اب پھر آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت سے احمدی احباب بغیر تحریک کے بعض بہت دل کھول کر چندے دے رہے ہیں، اور دل کھول کے تو سبھی دے رہے ہیں، کسی کو زیادہ توفیق ہے کسی کو کم۔ تو چونکہ یہ کوئی خاص ایسی تحریک نہیں کہ اس کے ناموں کا اعلان کیا جائے،
ان سب کو عموماً دعا میں یاد رکھیں، اور میں باقاعدہ اس کو ایک تحریک بنا کر چلانا نہیں چاہتا، کیونکہ اور بھی بہت سے خدمت کے کام ہیں جن میں جماعت نے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں اور کر رہی ہے اللہ کے فضل سے۔ آئیے اب درس شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم ان كنتم صادقين۔ ترجمہ بھی ہو چکا ہے، لغت کی بحث بھی۔ اب تو یہ جو گفتگو اس آیت کی تشریح ہے وہ آخری حصے میں داخل ہو رہی ہے۔ میں نے بیان کیا تھا کہ معجزات سے متعلق ہم قرآن کریم کے میں موجود معجزوں کی تفصیل کسی ایک مجلس میں خواہ کیسی لمبی ہو بیان کر ہی نہیں سکتے۔ عمریں گزر جائیں محققین کی تو اس مضمون کا احاطہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ بہت سے ایسے معجزات ہیں جن کے متعلق ابھی تک ہمیں پوری طرح علم نہیں کہ کس زمانے میں کب ان پر سے پردہ اٹھے گا، اور گہرے اشارے موجود ہیں۔ اور قرآن کریم کا دستور یہ ہے، اور یہ بھی قرآن کریم کا ایک بڑا اعجاز ہے کہ کوئی مستقبل کی پیشگوئی ایسی نہیں کرتا جس کے ساتھ ایسی پیشگوئیاں وابستہ نہ ہوں جو پوری ہو چکی ہیں یا ہو رہی ہیں، تاکہ آئندہ کی پیشگوئیوں پر اعتبار آ جائے۔ بس ساتھ ساتھ ایسے دلائل پیش کرتا چلا جاتا ہے جو حقیقی اور سب کو دکھائی دینے والے ہیں۔ جہاں آخرت کا ذکر ہے، جنت جہنم کی باتیں ہیں، ان سے پہلے ایسی پیشگوئیاں ملتی ہیں جن سے جو اس دنیا میں پوری ہو جاتی ہیں، ہو چکی ہیں یا ہو رہی ہیں یا اب ہوں گی آئندہ۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ ہم قرآن کریم کے معجزات کا احاطہ کر سکتے ہیں ایک جاہلانہ بات ہے۔ قرآن کریم کے معجزات بعض دفعہ ایسے وقت میں دکھائی دیتے ہیں کہ اس سے پہلے ان کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی۔ چنانچہ بہت سے معجزات جو اس دنیا میں اس وقت سے تعلق رکھتے ہیں، پہلے مفسرین کے ذہن اس طرف گئے ہی نہیں، ان آیات کو چھیڑا ہی نہیں گیا۔ اب وہ جہاں ایٹامک بام کا ذکر ہے، ہتھما کا ذکر ہے، واضح اور قطعی طور پر اس میں ایٹم بام کے سوا کوئی اور معنی بنتے نہیں، لیکن چونکہ قرآن کریم میں یہ خوبی بھی، یہ بھی اعجاز ہے کہ کئی بطون ہیں اس کے، جو اصل معنی ہے وہ نیچے دبا بھی رہے تب بھی سرسری طور پر اس کے دوسرے معنی بیان کیے جا سکتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کلام محمل ہے۔ بس اسی صورت کی روحانی تفسیر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمائی ہے، اور آگ کو ایک روحانی آگ کے طور پر تمثیل کے طور پر پیش فرمایا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دبے ہوئے آئندہ ظاہر ہونے والے معنی اسی طرح موجود ہیں۔ اور اب جب کہ ایٹم بم ایجاد ہو چکا ہے، اب اس کو پڑھیں تو کوئی دوسرا لفظی معنی ہو ہی نہیں سکتا، لفظی معنی نہیں ہو سکتا۔ دوسرے معنی جو ہیں عارفانہ معنی دوسرے، وہ تو تمثیلات میں جا کر آپ جو چاہیں کر لیں، اور اگر وہ روحانی دنیا کے نظام سے مطابقت رکھتے ہیں تو پھر وہ درست صحیح معنی قرار دیے جائیں گے۔ اگر ذوقی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بس قرآن کریم کے معجزات میں سے جو سابقہ کی میں بحث کر رہا تھا، بائبل کے اوپر سے جو الزام تراشیوں کو دور فرمایا ہے، یہ بہت بڑا اعجاز ہے اور بہت بڑا بائبل پر احسان ہے۔ حضرت ہارون پر بائبل شرک کا الزام لگاتی ہے کہ انہوں نے بچھڑا بنا لیا اور عبادت کروائی۔ ابھی ایسی کتاب جو ایک نبی کے اوپر شرک کا الزام لگائے
وہ باقی مشرکین کے کو کیسی کھلی چھٹی دے دیتی ہے، لیکن قرآن کریم فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ إِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي، کہ تمہیں آزمائش میں ڈال دیا گیا ہے، تمہیں فتنے میں مبتلا کر دیا گیا ہے، تمہارا رب رحمان ہی ہے، بس میری اطاعت کرو، میرے پیچھے چلو اور سامری کو چھوڑو۔ اب قرآن کریم ایک نبی کو اس کے پاک تصور کے مطابق ایسا وجود دکھاتی ہے جو نبی کے پاک تصور کے سے مطابقت رکھتا ہے۔ نبی کا ایک تصور ہے جو پاک ہے اور پاک ہونا چاہیے، اگر وہ پاک نہ رہے تو نبوت کا مضمون ہی بیکار اور بے معنی ہو جاتا ہے۔ بس تمام انبیاء کو اس پاک تصور کے مطابق دکھانے والی کتاب قرآن کریم ہے، اور بائبل کی غلطیاں نکالتی ہے۔ بائبل کہتی ہے جب حضرت موسیٰ نے بغل ہاتھ سے نکالا تو برف کی مانند سفید اور مبروس تھا۔ اب یہ بھی کوئی معجزہ ہے؟ برف سے تو ایسا لوگ گھبراتے تھے اس زمانے میں کہ وہ دور دور بھاگتے تھے، اس کا برس والا اگر دکھائی بھی دے تو سمجھتے تھے آنکھیں منحوس ہو گئی ہیں۔ اور اس معجزے کو بتایا بائبل نے کہ برف کی طرح سفید اور مبروس تھا۔ اب یہ معجزہ ہے یا ڈراوا ہے؟ قرآن فرماتا ہے تخرج بیضاء من غیر سوء، اے موسیٰ تو اپنا ہاتھ نکال، سفید شفاف دکھائی دے گا اور اس میں کوئی بیماری کا شائبہ نہیں ہوگا۔ ایسا دکھائی دے گا کہ لوگ اس سے پیار کریں گے، دیکھیں گے، اس کی طرف متوجہ ہوں گے، اور بیماری کا کوئی سایہ تک اس پر نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں دونوں میں سے کون صحیح الہامی کلام معلوم ہوتا ہے اور کون سا انسان کی دست بوجھ سے بگڑا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ پھر بنی اسرائیل نے رامسیس سے سکات تک پیدل سفر کیا، یہ خروج باب 12 آیت 37-38 میں لکھا ہے، اور بال بچوں کو چھوڑ کر وہ علاوہ ہیں کوئی 6 لاکھ مرد تھے جنہوں نے وہ پار کیا ہے ڈیلٹا، اور پھر اس کے بعد باقی سفر بھی وہاں تک جاری رکھا، اور ان کے ساتھ ایک ملی جلی گروہ بھی گئی، اور بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور بہت چوپائے ان کے ساتھ تھے۔ اب اندازہ کریں 6 لاکھ مرد اور ان کے ساتھ عورتیں اور بچے شامل کر لیں تو وہ عام طور پر ہم نے حساب دیکھا ہے کہ چھوٹے خاندانوں اس زمانے میں تو بچے بہت پیدا ہوا کرتے تھے، مگر 5 کا فارمولہ مناسب ہے، تو 30 لاکھ آدمیوں کا قافلہ جس میں بچے بھی شامل تھے، عورتیں بھی شامل تھیں، وہ روانہ ہوا ہے صبح صبح، اور اس کے چلنے کا وقت کیا تھا، کس طرح وہ لائن ڈوری بنی ہے، کتنا فاصلہ اس کو، کتنا وقت چاہیے اس کو وہ دریا پار کرنے میں، اور فرعون وغیرہ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اتنا بڑا قافلہ روانہ بھی ہو چکا ہے۔ اور حساب لگا کر دیکھ لیں، بالکل ناممکن بات ہے کہ 30 لاکھ کے افراد، ساتھ بھیڑ بکریاں بھی ہیں، مرغیاں اور پرندے بھی ساتھ ہیں، یہ قافلہ اس فرعون کی زد سے بچ کے جا کیسے سکتا تھا، اور اس عرصے میں دریا کیسے پار کر سکتا تھا کہ جب وہ جب بھاٹے کے نتیجے میں الگ بھی ہو اور مل بھی جائے۔ تو یہ سب محض ایک مبالغہ آمیزی ہے جس کو بعض مشرقی محققین بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ وہ مانتے ہیں کہ حد سے زیادہ مبالغے سے کام لیا گیا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ سارے مصر کی میرے خیال اتنی آبادی اس وقت نہیں ہوگی 30 لاکھ جتنا یہ قافلہ بیان کیا ہے انہوں نے۔ قرآن کریم فرماتا ہے الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، کہ تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے گھروں سے خوف کی وجہ سے نکلے تھے اور چند ہزار تھے۔ الوف میں نے ہزار کی جمع چند ہزار تھے، اس سے زیادہ نہیں تھے۔ اب چند ہزار کا نکلنا بھی کار دارد ہے، لیکن عقل تسلیم کر سکتی ہے، لیکن لکھو کھا جو 30 لاکھ تک پہنچ جائیں یہ تو ناممکن ہے۔
اور وہ سفر اتنا خطرناک تھا، یعنی اس وقت ان کا نکلنا وہ خود موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ قرآن کریم کا بیان دیکھیں کیسا فصیح و بلیغ ہے۔ کہتے ہیں وہ موت کے ڈر سے نکلے تھے، فقال لهم موتوا، تو اللہ نے کہا کہ یہ موت قبول کر لو جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں، اس موت سے نجات پا جاؤ گے۔ ثم احیاہم، پھر اس موت کی آزمائش میں ڈالا اور ان کو زندہ نکال لیا۔ یہ بہت بڑا اعجاز ہے قرآن کریم کا، اور یہ الہی کلام اس سے کلام کے مقابلے پر دیکھیں تو کسی بحث کی ضرورت نہیں رہتی۔ اپنے نبیوں کو جو داغ کیا ہے بائبل نے، ان میں سے بعضوں کو نبی تسلیم نہیں بھی کرتے، مگر ایسے ایسے برگزیدہ وجود ضرور مانتے ہیں کہ جن کے ناموں کے ساتھ آج اسرائیل کا تشخص قائم ہے، ان حضرت داؤد اور حضرت سلیمان۔ ان کے اوپر بائبل میں کتابوں کے باب لکھے گئے ہیں، جن میں ان کو ایسا داغدار کیا ہے کہ اس زمانے کا کوئی سب سے بدبخت بدکار انسان بھی اگر اس تعریف کے نیچے آئے تو اس پہ بھی تعجب ہوگا کہ بڑا ہی گندا آدمی تھا۔ لیکن خدا کا رسول، خدا سے ہم کلام انسان جو لوگوں کے لیے برکتوں کا موجب تھا، اگر رسول نہ بھی کہو تو خدا سے ہم کلام ہونا ان کا تسلیم کرتے ہیں، خدا کا ان کو نشان دکھانا۔ ایسے ایسے ظلموں میں گرفتار کہ بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہات کے باوجود وہ مشرک قوموں کی بیویوں کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں، ان کے معبودوں کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں، اور اپنی بیویوں کے غلام بن کر دین بیچ بیٹھتے ہیں، اور پھر ہر قسم کی بدیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اور دوسروں کی بیویاں ہتھیانے کے لیے ان کے سردار، ان کے لشکر کے، ان کے خاوندوں کو جو لشکر کے سردار تھے، اس نیت سے جنگ میں بھجواتے ہیں کہ وہاں قتل ہو کے آئے، اور مقرر کر دیتے ہیں آدمی دیکھ لینا اس بات سے کہ یہ زندہ نہ واپس آئے، تاکہ اس کی بیوی میرے ہاتھ آ جائے۔ یہ تصورات ہیں بائبل کے، اور قرآن کا ذکر دیکھیں جو ان لوگوں کا ان وجودوں کا جب قرآن کریم ذکر فرماتا ہے تو ان کو ہر قسم کی برائیوں سے، داغوں سے پاک دکھاتا ہے۔ خدا کے فرما بردار بندے، دن رات تسبیح کرنے والے، یہ جو کہتے ہیں مشرک ہو گئے تھے، قرآن کہتا ہے ایسی تسبیح کرتے تھے کہ پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ یہ مضمون حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وہ شعر یاد دلاتا ہے کہ آدمی ذات تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام، یہ مدام تمام ہے نا، مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے۔ تو بعض بندوں کو خدا ایسی مدح کی توفیق دیتا ہے کہ حضرت داؤد وغیرہ کے متعلق تو آتا ہے کہ زمین کے چرند پرند اور پہاڑ بھی اس مدح میں شامل ہو گئے، اور مسیح موعود علیہ السلام اس سے بھی بلندتر بات کر رہے ہیں، یعنی چونکہ خدا محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ان کی مدح کا مقام تو بہرحال عالم بالا تک مقبول ہونا تھا۔ تو آپ یہ کہتے ہیں کہ آدمی ذات تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام، مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے۔ ہم ایسے مدح کے مضمون کو اس افق تک ہم نے پہنچا دیا ہے کہ فرشتے بھی وہاں سے آوازیں لیتے اور اسی مدح میں وہ مگن ہو جاتے ہیں۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کا ذکر قرآن کریم نے عمداً چھوڑ دیا ہے، اس کو میں بھی چھوڑ رہا ہوں کیونکہ بہت طویل ہو جائے گا۔ قرآن کریم کا عمداً باتوں کو چھوڑنا بتاتا ہے کہ وہ باتیں قابل قبول ہی نہیں یا قابل ذکر نہیں، اور ایک بھی بات بائبل کی قرآن کریم نے ایسی نہیں چھوڑی جو قابل قبول ہو یا قابل ذکر ہو۔ یہ ایک اصول ہے دائمی، قطعی، غیر مبدل۔ اس کو آپ چسپاں کر کے دیکھ لیں، کوئی ایسی بات قرآن کریم بائبل کی نہیں چھوڑتا جس سے مضمون نامکمل رہتا ہو، اور کوئی بات اختیار نہیں کرتا جس کی درستی نہ کر لے۔
جس کی تصحیح نہ کر لے، اور کوئی بات ایسی باتوں تک محدود ہی نہیں جو صرف بائبل میں بیان ہو، ان میں اضافے کرتا ہے، اور ایسے اضافے کرتا ہے جو مضمون کو کامل کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ اس پہلو سے وہ سب لوگ جو قرآن کریم پر بائبل کی نقالی کا الزام لگاتے ہیں بالکل ہی لغو بات کر رہے ہیں۔ ان کو کوئی تصور بھی نہیں کہ قرآن کریم اور بائبل کے موازنے میں اصل حقیقت کیا ابھرتی ہے۔ وہ یہی 3 باتیں ہیں جو میں نے بیان کی ہیں تفصیل سے، چونکہ وقت نہیں ہے موازنے کا اس لیے میں اس کو چھوڑتا ہوں۔ اصولاً یاد رکھیں، ہر بات جو قرآن نے بائبل کی چھوڑی ہے وہ ہے جو چھوڑنے کے لائق تھی۔ ہر بات جو قرآن کریم نے بائبل کی بیان کی ہے اس کو درست کر کے تصحیح کے ساتھ بیان کیا ہے، قابل قبول بنا کر بیان کیا ہے، اور اس میں بعض ایسے اضافے کیے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بائبل کی نقالی نہیں بلکہ عالم الغیب خدا کا کلام ہے، کیونکہ بائبل کو تو ان باتوں کو پتہ بھی نہیں تھا۔ مثلا فرعون کے غرق ہونے کا واقعہ، اب بائبل جہاں فرعون کے لشکر کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل جاتی ہے، پھر بائبل کو کچھ پتہ نہیں کہ وہاں کیا ہوا، اور قرآن کریم فرعون کے غرق کے واقعہ کو بیان کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ اس نے دعویٰ کیا، اس نے دعا کی تھی اس وقت کہ اے خدا مجھے نجات بخش، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الان اب کوئی وقت ہے نجات کا، یعنی روحانی طور پر نجات کا وقت نہیں رہا۔ الیوم ننجیک ببدنک، آج ہم تجھے تیرے بدن کے لحاظ سے نجات بخشیں گے۔ اور کیوں نجات دیں گے؟ اس لیے تاکہ لتکون لمن خلفک آیا، تاکہ جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے لیے تو ایک نشان بن جائے۔ اس نجات کا بھی تو مستحق نہیں ہے، اصل میں آنے والی قومیں تجھ سے فیض پائیں ان معنوں میں کہ تجھے دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ اس پہلو سے ہم تیرے بدن کو نجات بخشیں گے۔ اب اس میں دیکھیں کتنی عظیم باتیں ہیں۔ ایک طرف ایک دعویٰ ہے، اور اس دعوے کے متعلق بائبل کہہ سکتی تھی کہ یوں ہی فرضی بات کر دی ہے، اور دشمنان اسلام قرآن کریم کے نزول کے وقت تو یقیناً ایک سخت حملہ کر سکتے تھے کہ اپنی طرف سے باتیں بنا رہے ہیں، قرآن بائبل میں تو ذکر ہی کوئی نہیں کہیں۔ اور محمد رسول اللہ کو کس طرح پتہ چل گیا کہ فرعون سے کیا بات ہوئی تھی؟ اس کا ثبوت میں جیسا کہ بتا رہا ہوں، ہر پیشگوئی کا، ہر غیب کی بات کا قرآن کریم ایک قطعی ثبوت ساتھ ساتھ پیش کرتا چلا جاتا ہے۔ اس میں ثبوت یہ تھا کہ آئندہ زمانہ گواہ بن جائے گا، تم جتنا چاہو شک کرتے چلے جاؤ، مگر جب اس فرعون کی لاش برآمد ہوگی تب تمہیں سمجھ آئے گی کہ قرآن کریم سچی بات کر رہا تھا، اور اس سارے مکالمے کا بائبل میں اشارتاً بھی ذکر نہیں۔ اور اس زمانے میں عرب کو تو کوئی تصور بھی نہیں تھا کہ مصر کی تہذیب جو زیر زمین دفن ہو چکی ہے، کسی زمانے میں کھدائیاں ہوں گی اور اس میں سے وہ چیزیں نکلیں گی اور بادشاہوں کی بنی ہوئی لاشیں نکلیں گی۔ اس زمانے میں ایک دفعہ پہلے میں نے خطبے میں اس خیال کا اظہار کیا تھا کہ میرے نزدیک نجی کا بدن کا کہ 2 معنی ممکن ہیں۔ ایک ہے روحانی طور پر ہم تجھے نجات نہیں بخشیں گے لیکن تیرے بدن کو محفوظ کر دیں گے۔ ایک معنی ہے جان کے لحاظ سے ہم بدن کو جان سمیت بچا لیں گے لیکن روح نہیں بچے گی، اور روحانی طور پر تو ہلاک شدہ ہے، تیری زندگی تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گی، مگر جب بھی مرے گا تیری لاش محفوظ ہوگی اور آئندہ کے لیے وہ عبرت کا نشان بنے گی۔ جو واقعات تاریخ کے ہمارے سامنے اب تک ظاہر ہوئے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں ابھی پوری طرح ظاہر نہیں ہوئے تھے، اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پہلے معنی کا ذکر فرمایا ہے کہ روحانی طور پر ہم تجھے زندہ نہیں رکھ سکتے، زندہ نہیں ورنہ بچائیں گے نہیں، نہ جان کے لحاظ سے ہم تجھے نہیں بچائیں گے مگر بدن کے لحاظ سے بچا لیں گے۔ اب بعض علماء نے مجھے لکھا، احتجاج کیا کہ آپ نے
نعوذ باللہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مخالفانہ معنی کیے ہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ مسیح موعود علیہ السلام کی تائید وہی ہے جو قرآن کی تائید ہے، اور وقت کے لحاظ سے ایک نبی اپنے وقت کی معلومات سے جس حد تک قرآن کی خدمت لیتا ہے، لے سکتا ہے، لیتا ہے۔ یا ایک خدا کا نبی ضروری نہیں، محدث ہو اور خدا کا بندہ ایسا جو خدمت قرآن پر مامور ہو، وہ اپنے وقت کی معلومات کو قرآن کی خدمت پر لگاتا ہے، اور یہ معنی کہ تیری جان کو ہم نہیں بچائیں گے بلکہ تیرے بدن کو بچائیں گے، قرآن کریم کی آیات کے عمومی بیان اور تاریخ کی ان باتوں کے عین مطابق معلوم ہوتا ہے جو مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھیں۔ لیکن بعد میں جو تاریخ انفولڈ ہوئی ہے، جو واقعات ابھرے ہیں، وہ دوسرے معنی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور اگر اس کو نظر انداز کر دیا جائے تو یہ خطرہ ہے پھر کہ قرآن کو ایک ایسے سچے کلام کے طور پر نہ لیا جائے گا جس کی یہ پیشگوئی آئندہ زمانوں میں ثابت ہو جائے اور پھر عبرت کا نشان بنے، بلکہ اس واقعہ کو قرآن کی تائید کے بجائے اس کا مخالف تصور کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ مسیح موعود کا مقصد تو کبھی بھی نہیں ہوا زندگی میں۔ مسیح موعود تو خدمت قرآن کے لیے مامور تھے، اور آپ نے فرمایا کہ جو قرآن کو عزت دے گا اس کو آسمان پر عزت دی جائے گی، اور حق بات یہی ہے کہ تمام تر کوششیں قرآن کی خدمت میں خرچ کرو۔ بس مسیح موعود کی روح، مسیح موعود کے مزاج کے مطابق جو قرآن کی خدمت ہے، اس سے اگر کوئی اپنے کم علمی کی وجہ سے نعوذ باللہ من ذالک مسیح موعود کی مخالفت سمجھتا ہے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ میں تو قرآن کو عظمت دینے کا جو مسیح موعود کا ارشاد ہے، اور وہی قرآن کی روح ہے، وہی حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تھا، اس پہ قائم رہوں گا۔ خدا کی نظر مجھے جج کرے گی، مجھے ووٹ درست ہے، اور وہ سب کا دلوں کا بھی حال جانتی ہے۔ دنیا کی نظر کی مجھے اس معاملے میں کوئی پرواہ نہیں، لیکن اس عرصے میں نے بہت دعا کی اور ابھی بھی کرتا ہوں کہ اے اللہ، اگر کوئی ایسی چیز ہو جو تاریخ کی نظر سے مخفی رہی ہوئی ہو، اور وہ معنی پورے ماننے میں ہمارے ممد ہو، کہ جن معنوں سے یہ پتہ چلے کہ اس کی جان نہیں بچی تھی، روح تو بچی نہیں، وہ تو بہرحال جو میں معنی کرتا ہوں وہ تو مسلم ہے ہر پہلو سے کہ روح اس کی ہلاک ہو چکی تھی، اور آخری وقت کی توبہ سے اس کی روح بچ نہیں سکتی تھی۔ جان بچی تھی کہ نہیں، یہ معنی اگر ثابت ہو جائے تاریخ سے کہ اس کی وہ غرق ہو گیا تھا اور پھر ممیفائی ہوا تھا، تو ہم تسلیم کریں گے اس کو، مگر وہی بات تسلیم کریں گے جو قرآن کی حق میں گواہی دیتی ہے، نہ کہ اس کے مخالف۔ مشکل یہی ہے کہ اس فرعون کی وہ فرعون جس کو اب تک تاریخ وہ فرعون قرار دے رہی ہے جو فرعون حضرت موسیٰ کے مقابل پر عباد سے کام لے کر ٹکرایا تھا، اور وہ مشہور جو اس کا قرآن کریم نے اس کی مجادلے، اس کی شرارتیں بیان فرمائی ہیں، وہ سب کے علم میں ہیں۔ اس فرعون کا نام محققین کہتے ہیں رامسیس سیکنڈ، رامسیس ثانی تھا، جو حضرت موسیٰ اور یہود کے خروج کے بعد، یہ خروج کی بحث چونکہ چل رہی ہے کتنے تھے اس ضمن میں مجھے یاد آیا تو میں بتا رہا ہوں، اس کے بعد بہت مدت تک زندہ رہا، اور 90 سال کی عمر میں اس نے وفات پائی، اور اس کی نعش آج تک عبرت کے نشان کے طور پر محفوظ ہے، اور اس کی نعش میں کوئی ایسے آثار نہیں جس سے پتہ چلے کہ یہ 90 سال کی عمر میں غرق ہو کے مرا تھا۔ اگر یہ ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ 60 سال کی غلطی کر گئی ہے، حضرت موسیٰ کا واقعہ اس وقت پیش آیا ہوگا، لیکن وہ ایک صحیح سلامت انسان کی طبی موت مرنے والے کی لاش ہے۔ اس لیے یہ ہے بڑی مشکل جس کے پیش نظر اگر قرآن کی آیت دوسرے معنی کا امکان پیش کرتی ہو تو ہمیں اس کو ضرور قبول کرنا چاہیے۔
لیکن اس تاریخ میں کوئی تبدیلی پیدا ہو جائے نئی تحقیق سے تو وہ امکان اپنی جگہ موجود ہے۔ میں چونکہ اس ضمن میں مسلسل تحقیق کر رہا ہوں اور بعض محققین کو بھی جو میرے مددگار ہیں کہتا رہتا ہوں، ایک نئی بات میرے سامنے آئی ہے جو ایک نیا گوشہ کھول رہی ہے اور اس میں ابھی اور جستجو کی ضرورت ہے۔ رامسیس سیکنڈ کے اوپر وہی جو موسیٰ کا فرعون بیان کیا جاتا ہے اس پر بہت تحقیق ہو رہی ہے ابھی تک، اور جو چوٹی کا ماہر اس مضمون پہ ہے اس کی ایک کتاب بہت خوبصورت اعلیٰ پائے کی جلد بڑی سی، جیسے نمائش کی کا لٹریچر ہوتا ہے، بروشرز وغیرہ ہوتے ہیں، اس طرح پر اس کی طبع ہوئی ہے۔ اس میں اس نے تصویریں اور اصل حوالہ جات دے کر ایک عجیب بات لکھی ہے۔ وہ کہتا ہے ایک عجیب بات یہ دریافت ہوئی ہے تحقیق کے دوران کہ وہ فرعون جس نے موسیٰ کو پالا تھا، یعنی حضرت موسیٰ کو ابتدا میں پناہ دی تھی، اس سے تو موسیٰ کی ٹکر نہیں ہوئی، ٹکر تو ہوئی ہے اس کے بیٹوں سے جب وہ تخت نشین ہوئے، کسی ایک بیٹے سے۔ وہ کہتے ہیں جو حیرت انگیز بات دریافت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا بڑا بیٹا جسے تخت نشین ہونا چاہیے تھا اس کا ذکر نہیں مل رہا، اور وہ جو رامسیس سیکنڈ ہے وہ اس کا چھوٹا بیٹا تھا، اور اس بارے میں مصر کی تاریخ بالکل خاموش ہے کہ بڑے بیٹے کا کیا ہوا تھا اور وہ کہاں غائب ہو گیا اور یہ چھوٹا کیوں تخت نشین ہوا۔ وہ کہتا ہے اس بات کا ابھی تک تو ہمیں علم نہیں، لیکن ایک بات قطعی ہے کہ مصری مورخین اس زمانے کے قطعی طور پر ہر اس بات کو چھپا لیتے تھے جو شاہان مصر کی سبکی کا موجب بنے، جو ان کے لیے خفت کا موجب ہو، اور صرف وہی باتیں تاریخ میں ریکارڈ کیا کرتے تھے جو ان کی سربلندی کے تذکرے کرتی ہوں۔ اس کے بغیر کوئی چیز مصر کی تاریخ کا حصہ بن نہیں سکتی تھی۔ تو اس فرعون کے ساتھ کوئی بات ہوئی ہے، لیکن اگر ہم یہ تصور کریں کہ یہ فرعون کچھ عرصے کے لیے واقعتاً تخت نشین ہوا تھا اور مصر کی تاریخ اس لیے خاموش ہو گئی ہے کہ یہ بڑے ذلیل طریقے پر مارا گیا، تو دوسرا پہلو پھر بھی ابھی ایک رہ جائے گا باقی کہ پھر اس کی لاش کہاں گئی۔ اور قرآن کریم تو اس فرعون کی بات کر رہا ہے جس کی لاش محفوظ رکھی جانے کی قطعی پیش گوئی ہے۔ تو جب تک اس کی لاش نہ مل جائے اور اس سے مچھلی اور جانوروں سمندری جانوروں کے کھائے ہوئے نشان نہ نظر آ جائیں اس پر، یہ پتہ نہ چلے کہ یہ لاش سمندر سے ہی مرنے کے بعد دریافت ہوئی، یعنی دستیاب ہوئی تھی، اس وقت تک یہ تحقیق ابھی نامکمل ہے، صرف ایک کھڑکی کھلی ہے۔ لیکن اگر یہ ثابت ہو کہ ایسا کوئی بیچ کا فرعون آیا ہی نہیں تھا اور اثر ٹکرانے والا وہ تھا جس کا ذکر رامسیس سیکنڈ کے نام پر کیا جاتا ہے، تو پھر قرآن کریم کی اس آیت کی یہی تشریح ہمیں کرنی پڑے گی کہ غرقاب تو ہوا، لیکن غرق ہونے کے بعد جیسا کہ مفسرین نے بھی لکھا ہے کسی کا زندہ بچنا ممکن ہے، اور غرقاب کو نکال کر دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے، یعنی انسانی کوششوں کے ذریعے۔ تو پھر یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ فرعون جو رامسیس سیکنڈ ہے، جب وہ موسیٰ کا پیچھا کر رہا تھا تو جب لہروں نے اس کو غرق کر دیا تو اس موقع پر اس نے یہ دعا کی ہے غرق ہوتے ہوئے کہ اے خدا میں ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے جواب دیا اب تو کوئی وقت نہیں ہے۔ سا ہے یا لفظ ننجی کا بے بدنے کا خالی ہے؟ اليوم ہے، پھر دیکھ لیں آیت۔ ننجی کا بے بدنے کا تو قطعی طور پر ہے، آج کے دن یا اب جو بھی معنی اس میں نکلے گا ابھی اصل آیت دیکھیں گے۔ یہ قطعی بات ہے، اللہ فرماتا ہے کہ تیری روح کو اب نجات نہیں دوں گا، وہ دن گزر گئے۔ موت کے وقت کوئی توبہ قبول نہیں ہوا کرتی،
ننجی کا بے بدنے کا، ہم تیرے بدن کو نجات دیں گے، بے روح کے بدن یعنی بے دین بدن کو، جس کی میں کوئی روحانی زندگی نہیں، یہ معنی میں کرتا ہوں، جس کا امکان موجود ہے۔ اس وعدے کے ساتھ جب وہ غرق ہو رہا تھا تبھی تو اس نے دعا کی ہے، تو غرق تو ہونا ہی تھا اس وقت، غرق ہوا ہے لیکن ارد گرد اس کے محافظ، اس کے بہت سے لشکری ساتھ تھے، انہوں نے غوطہ مارا ہوگا، اس کو نکالنے کی کوشش کی ہوگی، اور ہو سکتا ہے ساحل پر لا کر اس میں دوبارہ زندگی کے آثار پیدا کر دیے ہوں، لیکن قرآن سچا نکلا اور وہ جھوٹا نکلا۔ جب تک بعد میں رہا موسیٰ کا مخالف رہا، جب تک زندہ رہا منتقم مزاج کے فرعون کے طور پر زندہ رہا، کیونکہ یہ عجیب بات ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ اس نے بار بار بنی اسرائیلیوں پر یعنی یروشلم کی طرف جا کر حملے کیے ہیں، اور مورخ نہیں سمجھ سکتے کہ کیوں اس کو اتنا طیش آیا ہوا تھا، وہ کیوں بار بار حملے کرتا تھا۔ تو جو سیناریو میں پیش کر رہا ہوں، جو اندازہ کہ یہ ہو سکتا ہے ہوا ہو، اس کے مطابق یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ چونکہ خود بہت سخت زخم کھایا ہوا تھا، ایسی ذلت اس کو پہنچی تھی کہ فرعون مصر میں اس کی مثال دکھائی نہیں دیتی، اس لیے اس طیش میں آ کر، جیسا کہ قرآن نے فرمایا تھا ایمان تو لائے گا ہی نہیں، نہ تیرا ایمان قبول ہو سکتا ہے، ایک مردہ لاش سے زندہ کے طور پر زندہ رہے گا، اس طور پر یہ قرآن کے اس بیان کی تصدیق کی ہے اس نے کہ ایمان لانے کی بجائے وہ اور زیادہ انتقام میں اور غیظ و غضب میں بڑھ گیا، اور بار بار حملے کرتا رہا اسرائیلیوں پر۔ فَالْيَوْمَ، ہاں اصل الفاظ ہیں فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، پس آج اس وقت ہم تجھے تیرے بدن کے ذریعے نجات دیں گے۔ تو یہ وہ ضمنی ذکر ہے آیت خروج کے تعلق میں کہ وہ جو واقعہ ہے وہ کیا ہوا تھا اور کیسے ہوا تھا، اس میں جو بھی حقائق سامنے آئیں، اگر قطعی طور پر یہ ثابت ہو کہ ریمسیس ہی وہ تھا، تو قرآن کریم کی اس آیت کا وہ معنی لازم ہے جو میں کرتا ہوں کہ غرق ہوا لیکن پھر بدن کے لحاظ سے نجات پا گیا اور زندہ رہا، مگر بے ایمان کے طور پر، گویا اس کی روح مر چکی تھی، اور پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر اس کو وہ بات درست ثابت ہو اور اس کو ہم الٹا دیں، اس بات کو الٹا دیں اور معنی نکالنے کی کوشش کریں، تو پھر ہمیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بس یہ بھی ایک معجزہ تھا قرآن کریم کا کہ ایک ڈوبتے ہوئے فرعون کے متعلق یہ بات بیان کی، اس وقت بیان کی جبکہ لاشوں کے محفوظ رکھنے کا کوئی نظام قائم نہیں تھا، اور یہ اعلان کیا کہ آئندہ زمانے میں وہ عبرت کے نشان کے طور پر دستیاب ہوگا اور اس کی لاش کی نمائش ہوگی، اور یہ وہ ساری باتیں ہیں جو اس زمانے میں ہمارے سامنے پوری ہو چکی ہیں۔ اور اگر یہ وہ فرعون کا بچہ جو گم گیا ہے وہی نکلا، تو پھر جب اس کی لاش نکلے گی تو پھر ہم پرانے معنی کی طرف واپس آ کر پھر اس کی نمائش دکھائیں گے آپ کو۔ قرآن کریم کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ کوئی معجزہ دکھایا ہی نہیں، ہر دفعہ انکار کرتا رہا۔ قرآن کریم نے ایک عجیب دلچسپ انداز اختیار کیا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ معجزہ وہ لوگ محسوس کرتے تھے۔ جہاں جہاں پرانے انبیاء کے معجزے بیان فرمائے ہیں، وہاں قرآن کریم نے رد عمل کو اس طرح دکھایا ہے کہ وہ کہتے تھے یہ تو جادو ہے، یہ تو جادوگر ہیں۔ بس وہ بات جس کی سمجھ نہ آئے، جو عقلوں کو معوف کر دے، اس کو جادو کہا جاتا ہے۔ بس کفار مکہ کو کیا ہو گیا تھا کہ وہ دیکھتے تو کچھ نہیں تھے مگر جادوگر قرار دیتے تھے۔ بس قرآن کریم نے اس کثرت سے کفار مکہ کے اس طرز عمل کو بیان فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی بات ہوتی تھی وہ کہتے تھے جادوگر ہے، اور یہی باتیں مشہور کرتے تھے۔ اب چند مثالیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب اگر کچھ ہو نہیں رہا تھا تو جادوگر کیوں کہتے تھے؟ اگر ہر دفعہ انکار کر بیٹھتے تھے رسول اللہ علیہ وسلم کوئی ما فوق البشر، ما فوق العادت،
چیز آپ دکھاتے ہی نہیں تھے تو وہ پاگل کے بچے تھے جو کہتے تھے جادو جادو جادو. جادو کس بات کا ہوا؟ پھر تو کوئی جادو نہیں تھا. اب دیکھیں وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. وہ کہتے ہیں قرآن کریم دعویٰ ہی نہیں کرتا کہ معجزہ دکھایا ہے. قرآن کہہ رہا ہے جب بھی کوئی نشان دکھایا جاتا ہے وہ تمسخر سے کام لیتے ہیں، جیسا کہ ہمیشہ انبیاء کے معجزات پر ایسا کیا گیا. لیکن یہ مانتے تھے کہ ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ تو کھلا کھلا جادو ہے، یہ ناممکن بات ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، یا ہماری آنکھیں غلط دیکھ رہی ہیں، یا اس نے کوئی اور چالاکی کی ہے، مگر معجزہ نہیں جادو ہے. تو معجزہ ہوتا تھا تو جادو کہتے تھے. حضرت موسیٰ کے سارے معجزوں کو بھی جادو ہی قرار دیا گیا ہے. پھر فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ. تو جب ان کے پاس حق آ گیا محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اسے جادو سمجھتے ہیں اور جادو کے ہم منکر ہیں، جادو پر ایمان لانے والے نہیں. بس پہلے معجزے کو جادو قرار دیتے تھے پھر انکار کرتے تھے، اور یہ بین ہی وہی طریقہ ہے جو سنت انبیاء میں اور ان کے مخالفین کی سنت میں ہمیں دکھائی دیتا ہے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَٰذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. فرمایا ہے جب ان پر کھلے کھلے نشان ان کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں جو روشن نشان ہیں، آیت معجزہ ہی ہوتی ہے، تو پھر ایسا روشن معجزہ جس کا انکار ممکن نہ ہو. قال الذین کفروا للحق، وہ لوگ جنہوں نے حق کا انکار کیا، لما جاءہم، جب کہ ان کے پاس آ چکا تھا، یعنی معجزہ ان کو پر ظاہر ہو چکا تھا. ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا کھلا جادو ہے. بس قرآن کریم کا بار بار یہ دعویٰ کرنا کہ مخالفین سحر کہتے تھے، کس چیز کو سحر کہتے تھے یہ سوال ہے. ایک عام انسان روزمرہ کی بے طاقتی کی زندگی بسر کر رہا ہو، اس کے اوپر تو سحر کا الزام لگایا ہی نہیں جا سکتا. لیکن آغاز ہی سے ان لوگوں نے، کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ساحر کا الزام لگایا ہے اور اسے مشہور کیا ہے، اور لوگوں میں ساحر کا خوف پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. بس معجزہ دیکھتے تھے، اس سے برعکس فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے تھے. کہتے تھے دیکھو یہ تو ساحروں والی بات ہے، عام آدمی کا کام نہیں ہے. اور عرب عوام الناس جادوگروں سے ڈرا کرتے تھے، تو ان کو کہہ دیا کرتے تھے کہ اس شخص کے قریب بھی نہ جانا کیونکہ یہ جادوگر ہے. اب یہ مسلم بات ہے کہ قرآن کریم نے اپنے وقت کی جو روایات بیان کی ہیں، وقت میں ہونے والے واقعات کا ذکر کیا ہے، مستشرقین بعض ان میں سے معاندین تک بھی یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ جو بات اپنے زمانے کی قرآن کریم بیان کر رہا ہے وہ ضرور اسی طرح ہوگی، ورنہ مخالفین تو پھر اور زیادہ بھڑک اٹھتے اور کہتے دیکھو جھوٹا. اور ایسا کوئی الزام نہیں لگایا گیا کسی دشمن کی طرف سے، یہ الزام نہیں لگایا گیا کہ قرآن کریم حاضر زمانے کی یہ باتیں کرتا ہے جو جھوٹی ہیں. اور پھر مومن جو ایمان لائے تھے وہ واپس چلے جاتے اور وہ سب مرتد ہو جاتے کہ ایک طرف سچ کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف جھوٹ بکھیرا جا رہا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اس قسم کے بعض معجزات جن کا ذکر عمومی میں نے پہلے کیا ہے کہ وہ دیکھتے تھے، تسلیم کرتے تھے، مگر معجزہ کی بجائے سحر کہہ کر اس سے منکر ہو جایا کرتے تھے. اس کے ہونے سے نہیں، اس کے نتیجے سے کہتے تھے یہ ہے تو صحیح کچھ، لیکن خدا کی طرف سے نہیں، ایک جادوگر کا کھیل ہے. ایک بڑا معجزہ شق قمر کا معجزہ ہے. اقتربت الساعۃ وانشق القمر وإن يروا آیۃ یورزوا ویقولوا سحر مستمر. دیکھو قیامت یعنی انقلاب کی گھڑی قریب آ گئی. وانشق القمر، اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا. وإن يروا آیۃ،
ان کا حال یہ ہے جب بھی کوئی نشان دیکھتے ہیں یورزو اعراض کر لیتے ہیں، پیٹ پھیر کر چلے جاتے ہیں، وہ یقولو سحر مستمر، اور کہتے ہیں جادو ہی جادو جو چلتا ہی چلا جا رہا ہے. یعنی ایک جادو کی بات نہیں کرتے، وہ گواہ ہیں اس بات پہ کہ روز مرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزے رونما ہو رہے ہیں. مستمر اس جادو کو کہتے ہیں جو پیچھے ہی نہیں چھوڑا، مستقل چلا جا رہا ہے. اور یہ بیوقوف لوگ کہتے ہیں وہ مطالبہ کرتے تھے اور خدا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کوئی معجزہ دکھائی نہیں سکتا، میں ایک بھی نہیں دکھاؤں گا. یہ آیتیں نہیں پڑھی ان لوگوں نے. اس زمانے کے دشمنوں کی گواہی اس زمانے کے دشمنوں کی گواہی سے زیادہ قابل توقیر ہے، کیونکہ وہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور اگر وہ چاہتے تو دشمنی میں غلط گواہی دیتے، خلاف گواہی دیتے. مگر اصل اس زمانے کے لوگ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے اعجاز کی گواہی دینے پر مجبور ہیں، خواہ اس کا نتیجہ صحیح نکالیں یا نہ نکالیں. اور مستمر کا لفظ تو حیرت انگیز ہے. یہ نہیں کہا کہ پہلی دفعہ ہوا ہے، کوئی بات نہیں. کہتے ہیں یہ تو ایسا جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے. اور اس کے اوپر بعض مستشرقین نے اعتراض کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ان کی کچھ پیش نہیں جا سکتی، کیونکہ جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، چاند تھا، باہر تھے، انگلی اٹھائی چاند کی طرف. تو عین اس وقت جب کہ آیت کا نزول ہوا اور انگلی اٹھ رہی تھی، لوگوں نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا. اور اس واقعہ پر مشرکین نے یا اس زمانے کے مخالفین نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ یہ جھوٹ ہے. یہ ہے اصل بات. اور اس گواہی کو قرآن نے محفوظ رکھا جو رسول اللہ علیہ وسلم کے وصال تک اسی طرح پڑھی جاتی تھی. یہ جو آیت ہے یہ آغاز کی ہے کس سن ہجری نبوی میں پڑھ نکالیں. جہاں تک مجھے یاد ہے یہ دور نبوت کی آیت ہے. ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ 5 ہجری کی ہے. ہجری کی ہے نہیں، 5 سن نبوی. ہاں پھر خدا 5 نبوی کی ہے یہ آیت. یعنی دعوی رسالت کے 5 سال بعد یہ آیت نازل ہوئی ہے. اس وقت تک اس کثرت سے معجزے دکھا چکے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس زمانے کے لوگ کہہ رہے تھے سحر مستمر. اور اس کے بعد 18 سال تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں رہے، اور ان میں کثرت سے کفار مومنین میں تبدیل ہوتے رہے. اور ایک دفعہ بھی آخر وقت تک اس آیت پر یہ اعتراض نہیں کیا کہ ہم میں سے تو کسی نے نہیں کہا تھا سحر مستمر ہے. ہم تو یہ کہتے تھے کہ واقعی جھوٹ ہے. بس اتنا کھلا کھلا عظیم الشان معجزہ جو آسمان پر چاند کی پھٹنے کی صورت میں ظاہر ہوا ہو اور ایک دنیا سارا زمانہ گواہ بن چکا ہو، اس پر یہ دعویٰ کہ وہ سحر مستمر کہتے تھے ایک اور پہلو سے بہت اہم ہے، قابل توجہ. کیونکہ کوئی دشمن اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت لوگ سوئے ہوئے ہوں گے. اور کس نے دیکھا؟ کہتے ہیں جنگل میں مور ناچا، پر کس نے دیکھا؟ تو کہتے ہیں قرآن کریم نے یہ نہیں کہہ سکتے کہ رات کی بات بیان کر دی، کیا پتہ کیا ہوا تھا. سحر مستمر نے قطعی گواہی دے دی کہ کثرت سے لوگوں نے دیکھا ہے اور اسے جادو قرار دیا ہے. اب اس دلیل کو توڑ کے دکھائیں، جو مرضی کریں، سر پٹکیں دیواروں سے. یہ قطعی دلیل آپ کے ایسے معجزے کی جس پر انسان کی دسترس نہیں ہو سکتی قرآن کریم میں موجود ہے. اس کی عبارت پر غور کریں تو حیرت انگیز نشانات اس میں مضمر ہیں. اور پھر ہندوستان میں اسی زمانے میں ہندوؤں کی جو تاریخ ہے وہ بتاتی ہے کہ چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا گیا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اور بھی گواہیاں اکٹھی کی ہیں. کیسے ہوا ہمیں اس کا علم نہیں. یعنی اس زمن میں مختلف توجیحات پیش کی جاتی ہیں، مگر اس کے ہونے پر شک نہیں ہے. اگر یہ کوئی کہے کہ تم اس کی کوئی ایسی سائنسی توجیہ نہیں پیش کر سکتے
جس کو آج کی سائنس کی دنیا قبول کر لے، اس لیے یہ نہیں ہوا ہوگا، یہ نہایت غیر سائنسی استدلال ہے۔ سائنس مشاہدے کو اولیت دیتی ہے اور نظریات کو اس کے تابع کرتی ہے۔ اگر کوئی مشاہدہ قطعی ہو تو اور نظریہ اس کی تائید میں کچھ بن نہ سکے تو سائنسدان کہتے ہیں ہمیں اب تک اس کی تشریح معلوم نہیں، ہم اس کی تشریح کرنے سے عاجز ہیں، مگر واقعہ یہی ہے۔ بس یہ ان معجزات میں سے ہے جن کی توجیہ پیش کرنا مسلمانوں پر فرض نہیں ہے، کیونکہ واقعہ کی حقیقت اپنی ذات میں تشریح سے بے نیاز مسلم اور قائم ہے۔ ہاں، مسلمانوں کا فرض ان معنوں میں ضرور ہے کہ قرآن کی تائید میں جہاں تک ہو کھوج لگائیں اور کوشش کریں کہ کوئی سائنسی تشریحات ایسی مل جائیں جو ان لوگوں کے دلوں کو بھی مطمئن کر سکیں۔ اس پہلو سے جہاں تک میں نے غور کیا ہے، میرے نزدیک ایک امکان ایسا دکھائی دیتا ہے جس سے وہ جو معلوم سائنس کے حقائق ہیں ان کو غلط کہے بغیر ایسا اس قسم کا واقعہ زمین پر دیکھا گیا ہو۔ چاند پر کثرت سے میٹیورز برستے ہیں، یعنی اس پہ چیچک کے داغوں کی طرح نشان پڑے ہوئے ہیں، اور یہ سائنسدان تسلیم کرتے ہیں کہ وہاں ایک ڈسٹ سی ہے اوپر، جب بھی میٹیور گرتا ہے تو وہ ڈسٹ اٹھتی ہے۔ اگر کوئی بہت بڑا میٹیور گرے تو عین ممکن ہے کہ ساری سطح کے بیچ میں جہاں وہ میٹیور گرا تھا وہاں سے گرد کا بادل ایسا اٹھا ہوا ہو کہ زمین سے دیکھنے والا اس کو چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھتا ہو، اور وہ چونکہ بہت ہی تیز رفتاری سے ہونے والا واقعہ ہے، ایک دم گرد اٹھی ہے اور وہ گرد ہے ہلکی پھلکی سی، وہ زمین کی گرد کی طرح ڈینس نہیں ہے، تو وہ اٹھی ہو اور پھر پھیل گئی ہو، چاند یوں لگے جیسے دو ٹکڑے ہوا ہے، اور پھر مبہم سا اس کی شکل دوبارہ ایک ہوتی ہوئی دکھائی دے۔ یہ جو تصور ہے یہ سائنسی لحاظ سے ناممکن نہیں ہے، کیونکہ زمین پر بھی ایسے واقعات ہو چکے ہیں۔ وہ میٹیور جس کو بیان کیا جاتا ہے کہ اس کا ڈائناسورس کی اچانک ہلاکت کا موجب بنا تھا، اس میٹیور کا یہی نقشہ کھینچا گیا ہے کہ وہ اتنا بڑا تھا کہ سمندر میں جب گرا ہے تو سمندر سے بہت بڑا طوفان شمال سے جنوب تک پھیلا ہوا ایسا اٹھا ہے جس نے غبارات کو آسمان پہ بلند کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو تبدیلیاں واقع ہوئیں وہ ڈائناسور کی موت کا موجب بنی۔ یہ واقعہ آنن فانن لگتا ہے، مگر ہو سکتا ہے 1,00,000 سال تک پھیلا رہا ہو، مگر سائنس کے حساب میں اتنے لمبے زمانے زیر بحث ہیں کہ اس کو آنن فانن نہیں کہتے ہیں کہ دیکھتے دیکھتے ڈائناسور غائب ہو گئے۔ بس یہ جو ڈائناسور کی ہلاکت کی تشریح ہے، اس میں اگر میٹیور سمندر میں گر کر اس طرح کی کیفیت پیدا کر سکتا ہے کہ شمال سے جنوب تک ایک لائن بن جائے غبارات کی جو اٹھے، جب تک وہ پھیلے گی وہ وقت لگے گا، لیکن جو چاند کی ڈسٹ ہے ہلکی پھلکی، اس کے فوری منتشر ہو جانے کے بہت زیادہ امکانات ہیں۔ یہ ایک توجیہ ہے، مگر توجیہ ہے، نہیں کسی کو قبول کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ گواہی اپنی جگہ پکی ہے۔ پھر بھی کوئی توجیہ پیش کر سکے یا نہ کر سکے، اس میں شک نہیں کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آیَةً یوردوا وقالوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مستمر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انگلی اٹھائی، یہ مضمر ہے، اس میں ذکر نہیں ہے، قیام انقلابی گھڑی آ گئی ہے، کیونکہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اور جب بھی یہ لوگ کوئی نشان دیکھتے ہیں یہی کہتے ہیں کہ یہ تو مسلسل چلتا رہنے والا جادو ہے، جو آغاز نبوت سے چلا تھا، تب 5 سال میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ مستمر ہے، بعد میں آنے والا جادو کوئی نہیں ہے۔
اس آیت تک پہنچتے ہوئے ایک سلسلہ تھا معجزات کا جس نے کفار کو یہ کہنے پر مجبور کیا ہے کہ ایک جاری سلسلہ سحر کا ایک جاری سلسلہ ہے۔ اب پیشگوئیوں کے تعلق میں غلبۃ الروم کی جو پیشگوئی ہے وہ حیرت انگیز اعجاز ہے قرآن کریم کا۔ اس کا سن کون سا ہے نکالیں؟ یہ ہجرت کے بعد کا آغاز ہی میں ہوا ہوگا غالباً پہلے سال میں ہی۔ سورہ روم مل گئی؟ مکہ کی ہے مکہ کی جی، سب اس پہ یہی کہتے ہیں یعنی مکی ہے۔ مکی ہے کہتے ہیں، لیکن اس کی ڈیٹ فکس کرنا جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ہے، ڈیفیکلٹ ہے، کیوں؟ معین تاریخ بتانا۔ لیکن اکثر نے چھٹا اور ساتواں سال نبوت کا ٹھیک ہے، بیان کیا۔ ٹھیک ہے۔ اور اس سے ہجرت سے بھی پہلے کا ہے، اور بھی زیادہ شاندار ہے، بات بنتی ہے، اس معجزے کی شوکت زیادہ بڑھ کر روشن ہوتی ہے۔ میرا یہ خیال تھا کہ ہجرت کے مان بعد ہوگی، اس لیے کہ اس آیت سے تعلق میں صحابہ یہ ویسے کیا کرتے تھے کہ ہماری واپسی کب ہوگی، لیکن یہ واپسی کی خبر ہجرت سے بھی پہلے دے دی گئی تھی۔ یہ اکثر مفسرین کا یہ تحقیق شدہ تصور ہے، یعنی تحقیق کے بعد اس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ یہ چھٹے سال نبوت میں نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد 7 سال تک نبوت کے رہے ہیں، اور اس کے چھٹا یا ساتواں دونوں میں۔ ہاں 7 یا 6 سال رہے ہوں۔ تو وہی بات جو میرے ذہن میں خلفشار پیدا کرتی ہے وہ ابھی بھی ہے، اس کی مزید تحقیق کروائیں، کیونکہ اس کے بعد صرف 2 سال باقی تھے روم کے غلبے کے ہجرت کے بعد، تو کیا ان 2 سالوں میں یہ گفتگو ہوئی تھی؟ یہ بحث مزید تحقیق کی محتاج ہے۔ مطلب یہ ہے، اب میں اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں۔ غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم۔ وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ ہجرت سے پہلے کی آیت نازل ہوئی ہے، یہ آیات ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں۔ کتنا پہلے یہ ابھی زیر بحث ہے، تحقیق کریں گے، آپ کو بعد میں بتائیں گے، لیکن ایک خیال ہے کہ 6 یا 7ویں سال نبوت میں یہ آیات نازل ہوئیں۔ پیشگوئی یہ تھی غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، کہ روم کو، یعنی اہل روم جو اہل کتاب تھے، ان کو مشرکین کے ہاتھوں شکست ہوئی، جو فارس یعنی ایرانی حکومت سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ مشرکین تھے، آتش پرست تھے۔ تو یہ جو واقعہ ہوا ہے اس پر معلوم ہوتا ہے کہ جو آتش پرست اور مشرکین مکہ تھے، انہوں نے بہت بغلیں بجائی ہوں گی کہ دیکھو یہ نشان ہمارے حق میں ظاہر ہو گیا ہے، تم لوگ مارے جاؤ گے، تمہارا دین اہل کتاب سے ملتا جلتا ہے۔ اور شرک کو اتنا نمایاں غلبہ اہل کتاب پر ہو گیا ہے، اس لیے ہماری تائید کی ایک بات ہے۔ اس قسم کی باتیں ہونا کوئی غیر طبی بات نہیں، اچھمبی بات نہیں، ضرور ہوئی ہوں گی، مگر قطع نظر اس کے ہوئی ہیں کہ نہیں، قرآن کریم اس واقعہ کو اہمیت دیتا ہے۔
فرماتا ہے ٹھیک ہے روم مغلوب ہو گیا ہے، فی ادنی الارض، کچھ زمین میں کچھ علاقوں میں مشرکین کا اس پر ان کے علاقوں پر قبضہ ہو گیا ہے، وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، اور یہ پیشگوئی ہے کہ اس مغلوبیت کے بعد وہ ضرور غالب آئیں گے۔ کتنی عظیم الشان پیشگوئی، ایک دوسری سلطنت کا ٹکراؤ ایک دوسری سلطنت سے جو عرب سے باہر کی ہیں دونوں، اور اس میں ان کو شکست ہوتی ہے، اور کتنی قطعی پیشگوئی ہے کہ وہ ضرور غالب آئیں گے۔ فی بضع سنین، چند سالوں کے اندر، یہ بھی نہیں کہ لمبا لکھا ہے کوئی، چند سالوں میں لازماً غالب آئیں گے، اور بضع کہتے ہیں 3 سے لے کر 9 سال تک، جس کو مطلب ہے کہ 3 سال سے پہلے غلبہ نہیں ہوگا، اور 9 سال سے پہلے لازماً رومی حکومت اپنا چھینا ہوا علاقہ واپس لے لے گی۔ یہ جو پیشگوئی ہے اس کا صرف ان سے تعلق نہیں ہے بلکہ مسلمانوں سے بھی تعلق ہے۔ صرف یہ نہیں کہ جواب ہے ان کو کہ ہاں ہم غالب آ جائیں گے اہل کتاب، بلکہ یہ ہے وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، جب یہ نشان دیکھیں گے تو مومن بہت خوش ہوں گے، کیونکہ دراصل ان کو اس میں یہ خبر دکھائی دے گی کہ ہمارا چھینا ہوا علاقہ، ہمارا وطن بھی ہمیں ضرور واپس ملے گا، ورنہ خدا تعالیٰ کو ان باہر کی 2 قوموں سے کیا غرض تھی؟ محمد رسول اللہ کے حق میں یہ ایک نشان ظاہر ہوگا، اور جب یہ سچا ثابت ہوگا تو قطعی طور پر ہمیں تسلی ہو جائے گی کہ ہم سے جو چیز ہتھیائی گئی ہے اس پر بھی ہمیں بھی اس پر دوبارہ غلبہ نصیب ہوگا۔ یہ مضمون ہے جس کو قرآن کریم اسی طرح آگے بڑھاتا ہے، بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ، یہ اللہ کی نصرت کے ساتھ ہوگا، یعنی مومنوں کی جو خوشی ہے وہ سچی ثابت ہوگی، جس کو چاہتا ہے اس کو نصرت عطا فرماتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ، یہ وعدہ رومیوں سے تو نہیں تھا، یہ وعدہ مسلمانوں سے وعدہ ہے، کہتا ایسا قطعی وعدہ ہے کہ اس کو خدا تعالیٰ کبھی بھی نظر انداز نہیں فرمائے گا، ضرور پورا کر دے گا۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اور اکثر لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ ہی کچھ نہیں، ان کو پتہ نہیں یہ باتیں کیا ہو رہی ہیں۔ بس اگر یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھی جیسا کہ اکثر علماء کا بیان ہے تو واقعتاً اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ سکتی تھی یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ جب ہجرت ہو گئی تو پھر ہمیں معلوم ہے کہ صحابہ کے درمیان یہ بحثیں شروع ہو گئیں کہ اب ہم ضرور جلد واپس چلے جائیں گے۔ میں جو کہتا ہوں نا 2 سال کا عرصہ اس سے کم مجھے دکھائی دیتا ہے بحثوں کے لیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی سے ایک بحث مذکور ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اب ہم لازماً اب جلد فلاں وقت تک جانے والے ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تک مجھے یاد ہے، حدیث نکلوا لیجئے، جو مجھے یاد ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تم اس سال یا اگلے سال کا دعویٰ نہ کرو، کیونکہ قرآن کریم نے بضع سنین کا ذکر فرمایا ہے، اس لیے بضع سنین کے اندر یہ ہونا ہے، جب تک 9 سال باقی ہیں اس وقت تک یہ واقعہ ٹل سکتا ہے، لیکن 9 سے باہر نہیں جا سکتا۔ تو بضع سنین کا جو واقعہ ہے یہ پہلے ہونا تھا، ہجرت سے واپسی اس کے بعد ہونی تھی، مگر اصل حدیث کے حوالے سے پھر اس کو اور کھول لیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ایک عظیم شان پیشگوئی ہے، بہت پہلے بیان ہوئی، ہجرت کی پیشگوئی بھی اس میں شامل، باہر کے واقعات، باہر کی سلطنتوں میں ہونے والے واقعات قطعیت کے ساتھ ان کا بیان کہ یہ ہوگا اور ہو کر رہے گا، اور پھر ہجرت سے واپسی ہوگی۔ یہ سارے ایسے عظیم شان موضوع ہیں جن کی مثال نہیں کوئی دکھا سکتا دوسرے الہی کتب میں، اس قطعیت کے ساتھ وعدے ہوں اور پھر پورے ہوں۔ یہ بائبل کی بات کرتے ہیں، حضرت موسیٰ سے کیا وعدہ تھا؟ 40 سال میں واپس پہنچ جائیں گے، پہنچے تھے، 40 سال اور بڑھا دیے گئے۔ کہاں وہ وعدے جو نسبتاً ادنا مرتبے کے انبیاء بہت عظیم شان تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل پر وہ چھوٹے مرتبے کے انبیاء تھے، ان کی قوم نے بھی ان سے بے وفائیاں کی، ان کا قصور نہیں تھا،
मगर उनके वापसी के वादे टल गए, यहाँ तक कि बड़े ही दर्दनाक अंदाज में बाइबल में जिक्र मिलता है कि हज़रत मूसा और उनकी कौम 80 साल तक सहराओं में धक्के खाते फिरते रहे बेयारो मददगार, और आखिर जाकर फिर 80 साल के बाद जब पूरी एक नस्ल गुजर चुकी है, जो निकले थे उन्होंने आंखों से कुछ देखा भी नहीं बेचारों ने, अक्सर उनमें रस्तों में धक्के खाते हुए मर गए। बाद की एक नस्ल पैदा हुई है जिसने उस वादे को पूरा होते देखा, मगर ऐसी हालत में कि बहुत जल्द खुद ही वो बदकिरदार हो गए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एजाज़ अजीम शान है, कोई निस्बत ही नहीं उससे, कि लाजिमन 9 साल के अंदर ये वाक़या होके रहेगा, लाजिमन तुम लोग फिर उसके बाद खुशियों की खबर पाओगे, तुम्हारी मदद की जाएगी, तुम वापस जाओगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में देखते देखते सबकी मौजूदगी में जो निकले थे, चंद ही थे जो उनमें से शहीद हुए, वफात पा गए। सारी नस्ल ने बिलअमूम इस मौज़े को पूरा होते देखा है। ये साहब कहते हैं कोई मौज़ा ही नहीं दिखाया कुरान के अंदर, अब दिखाए कैसे कोई इनका। असल में ये तायीद करना है कुरान करीम की मज़ीद, वमा युशरिकुम अन्नहा इज़ा जाअत ला युमिनून। साथ ये भी कुरान ने फरमाया था कि तुम्हें समझाएं कैसे कि तुम लोग ज़रूर इनकार करोगे। तो आज भी इनकार पर मुसिर होकर ये कुरान करीम के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि उसके हक़ में एक और दलील पेश कर रहे हैं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का मौज़ा, सूरह अल-माइदा में ये आयत है, या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़त रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफ़िरीन। लेकिन सिर्फ़ इसी आयत पर बिना नहीं, कुरान करीम में मुतफ़र्रक़ आयात में ये मज़मून कहीं वाज़ेह तौर पर कहीं इशारतन मिलता है कि अल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, अल्लाह उनका मुहाफ़िज़ है, उनको कोई गज़न दुश्मन से ऐसी नहीं पहुँच सकेगी जो आपके क़त्ल पर मुंतज हो, और अल्लाह ताला हर बड़ी आजमाइश और फितने से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाएगा। ये आगाज़ नबूवत से सिलसिला जारी है। अकेले जब फिरते थे उन सब में हर कस व नाकस के इख्तियार में था आप पर हमला कर दे, लेकिन आँखों से गैज़ बरसता था। कुरान करीम बयान फरमाता है, लेकिन बेबस थे, अल्लाह की किसी ताकत ने उनको रोक रखा था। यहाँ तक कि 13 साल के अरसे के सब्र के बाद उनका सब्र का माना इस तरह टूटा, सब्र इन मानों में नहीं कि उन्होंने तकलीफ़ नहीं पहुँचाई, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का मनसूबा नहीं बना सके। इस पर खुदा ने उनको बेबस और बेख्तियार कर रखा था। जब 13 साल के बाद वो मनसूबा बनाया तो ऐसी कमज़ोरी की हालत थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली और हज़रत अबू बकर ये 3 थे जिन पर बिना थी इस हिजरत की, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बिना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर ही थी, मगर ये 2 मददगार थे, उनमें से भी एक को आगे भिजवा दिया हज़रत अबू बकर को हिरावल दस्ते के तौर पर, तैयारी के लिए सामान ज़रूरी सवारी लेकर वो बाहर निकल जाएं। वो निकले हैं तभी भी किसी को शक नहीं पड़ा कि कहाँ जा रहे हैं, क्यों निकल रहे हैं। हज़रत अली को मज़ीद वक्त लेने की खातिर अपने बिस्तर पर लिटा दिया ताकि देखने वाले झांक रहे थे, उसको चारों तरफ से घेरा था और झांकने वाले झांक रहे थे, इसीलिए वो बिस्तर के ऊपर हज़रत अली को लटाया। मालूम होता है साफ दिखाई दे रहा था। वो कमरा इस किस्म का था, या खुले सहन में सोने का वक्त होगा वो ज़माना, मगर बहरहाल ये कतई बात है कि देखा जा सकता था, और इस यकीन पर लिटाया है कि अली को गज़न नहीं पहुँचेगी। वरना ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और फितरत के ख़िलाफ़ बात थी कि जानबूझकर ये यकीन रखते हुए कि ये शख्स मारा जाएगा हज़रत अली को अपनी जगह लिटा देते। ये कतई बात थी कि आपकी हिफाजत का आपको यकीन था, और इसलिए भी कि अबू तालिब के बेटे थे और दुश्मनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थी,
ابو طالب یا اس کی اولاد سے نہیں تھی، اور بڑی طاقتور اولاد موجود تھی علی کی کو بچانے کے لیے اگر کوئی دشمن بری آنکھ سے دیکھتا. تو حضرت علی کا وہاں رہنا کوئی جس طرح شیعہ پیش کرتے ہیں ویسا معاملہ نہیں ہے کہ بہت بڑا خطرناک واقعہ تھا جس سے حضرت علی بچ نہیں سکتے تھے پھر بھی لیٹ گئے. بات کی تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے پرواہ بھی نہیں کی اس بات کی کہ علی ان کی جگہ لیٹا تھا. کسی نے نہ پوچھا، نہ کوئی تکلیف دی، نہ کوئی گالی دی، نہ کوئی تنگ کیا. تو رسول اللہ علیہ وسلم کی فراست کا فیصلہ بالکل درست تھا کہ اس شخص کو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن سمجھیں گے یہ کہ میں لیٹا ہوا ہوں، کیونکہ وہ لیٹنے کی جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص تھی. اور اس کے بعد اکیلے بے بھیس بدلے ان لوگوں کے گھیرے میں سے آرام سے نکل جاتے ہیں، اور وہ آنکھیں ساری اندھی ہو جاتی ہیں، ان کو کچھ نہیں پتا کون نکل رہا ہے. معلوم ہوتا ہے ہر وقت یہ نظر تھی کہ اس بستر پر جو شخص لیٹا ہوا ہے یہ نہ اٹھنے پائے، اور وہ حضرت علی تھے. اب اس کو کہتے ہیں یہ معجزہ نہیں تو اور کیا چیز ہے. یہ اعجاز بھی ایسا عظیم الشان جو رسول اللہ علیہ وسلم کے توکل کا اعجاز بھی ہے. کامل یقین تھا کہ کسی صورت نام بھی ممکن نہیں کہ غیر مجھے پکڑ سکے، ان کو خدا کا وعدہ ہے. اور پھر آرام سے اس گھیرے میں سے نکل کر اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ صبح جب ہوتی ہے بستر سے حضرت علی اٹھتے ہیں تب دشمن کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا واقعہ ہو گیا ہے. پھر وہ مارا مار افراتفری میں نکلتے ہیں پیروی کرنے کے لیے، اور کھوجیوں کو ساتھ لے لیتے ہیں. وہ غار سور کے دہانے تک پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں کھوجی جا کے کہتا ہے کہ میرا علم بتا رہا ہے کہ لازماً یہ اس جگہ داخل ہوا ہے، جس کی آپ کو تلاش ہے وہ یہاں اندر بیٹھا ہوا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر سن رہے تھے، ان کی آواز سن رہے تھے، لیکن بچایا بھی کس ذریعے سے اللہ کی شان دیکھیں کہ ایک مکڑی نے جالا تن دیا غار کے منہ پر. راتوں رات جالا تنا ہے، اور ایک کبوتری نے اس میں انڈا بھی دے دیا. اب وہ اوہن البیوت جو ہے حفاظت کے لیے اس کو مقرر فرمایا گیا. قرآن ایک طرف کہتا ہے کہ تمام حفاظت کی جگہیں جہاں انسان امن حاصل کر سکتا ہے ان میں سب سے کچا گھر مکڑی کا گھر ہے. مکڑی کے جالے میں کسی کو پناہ نہیں مل سکتی. اعجاز دیکھیں کہ مکڑی کے جالے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی ہے. اور اوپر سے باتیں ہو رہی ہیں، ان کے پاؤں دکھائی دے رہے ہیں، اور حضرت ابو بکر اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرگوشیوں میں باتیں کر رہے ہیں، اور حضرت ابو بکر ڈر رہے ہیں کہ اب ایک پاؤں آگے کیا تو وہ دیکھ لیں گے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اور یقین اور توکل دیکھیں. لا تحزن ان اللہ معنا. حضرت ابو بکر مخاطب کر کے کہتے ہیں غم نہ کر، خدا ہمارے ساتھ ہے. کون سا خدا تھا جس نے اس وقت ان کو بچایا؟ اگر رب العالمین نہیں تھا جو سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ قدرتوں والا خدا ہے اور اپنے وعدوں کو ضرور پورا کرتا ہے. اب اس واقعہ میں ان کو معجزہ نہ دکھائی دے تو کیا ہے، لیکن اس سلسلہ ابھی جاری ہے. وہ لوگ تو مایوس ہو کے واپس آ گئے، کیونکہ وہاں تک ان کا خیال تھا اس سے آگے جا نہیں سکتا. اور کھوجی نے کہا کہ اگر یہاں نہیں ہے تو پھر یا زمین نگل گئی ہے یا آسمان اس کو کھا گیا ہے. قطعی بات ہے اس سے سوا کہیں تمہارا جس کی تمہیں تلاش ہے وہ موجود نہیں ہے، یہیں ہے. لیکن دشمن خون کے پیاسے گھیرے کو توڑا ہوا دیکھ کر خفت محسوس کرنے والے وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں. لیکن ایک ایسا ہے سراقہ نامی جو جانتا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا، یہ بات غلط ہو، یہیں کہیں ہے. اگر رات یہاں بسر کی ہے تو زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے. تو وہ اپنے ایک تیز رفتار گھوڑے پر تعقب کرتا ہے، نشان دیکھتا ہوا چلا جاتا ہے بعد میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آنے لگ جاتے ہیں. اب اس موقع پر بھی
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی خوف نہیں، ایک ذرہ بھی اس بات کا شائبہ تک نہیں کہ اب ہم پکڑے جائیں گے۔ اور اس کو دیکھ رہے ہیں سامنے پہ تیز رفتار گھوڑا آ رہا ہے اور ریت میں اس کے پاؤں دھنس جاتے ہیں اور اس سے کچھ نہیں پیش جاتی۔ اس پر سراقہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور وہ سمجھ گیا کہ کوئی بات ہے، یہ میری طاقت سے باہر ہے انسان، اور وہ معلوم ہوتا ہے ایمان لے آیا ہے، اظہار کیا ایمان کا یا نہیں مجھے یاد نہیں رہا، مگر وہ مؤدب ہو گیا اور اپنے بد ارادے سے باز آ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی کہ اے سراقہ، میں کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں، سونے کے کنگن۔ اب یہ کسمکرسی کی حالت، یہ پیشگوئی کہ میں کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں، جبکہ اپنی جان کا کچھ پتہ نہیں، اس طرح باریک دھاگوں سے لٹکی ہوئی ہے۔ ان لوگوں کو یہ موضوع نظر نہیں آتا۔ حضرت مسیح کی بھی ہجرت ہوئی، ہم مانتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ وہ ہجرت ایسے وجود کی تھی جس کو دوبارہ مارا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ ہمارے نقطہ نظر سے دیکھیں تو وہ ہجرت ایسی تھی کہ حضرت مسیح نظر نہیں آتے تھے کسی کو، چھپ چھپ کر نکل رہے تھے کہیں سے، لیکن ایسا یقین وہاں دکھائی نہیں دیتا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت میں دکھائی دیتا ہے۔ نہ ایسے خطرے کی حالت دکھائی دیتی ہے، کیونکہ اکثر لوگ تو سمجھتے تھے مر چکا ہے، اس لیے وہ تو پہلے ہی چھٹی کر چکے تھے، پیچھا کس نے کرنا تھا، کون تھا جو تعاقب کر رہا تھا، لیکن پھر بھی پوری احتیاطیں جاری تھیں۔ آپ کے مخلصین حواری کہتے ہیں چلیں شہر میں بھی چلتے ہیں، کہ نہ شہر میں نہیں داخل ہونا، رات ہی کو نکلتے ہیں۔ اور ہجرت کا مضمون آپ کے اوپر پوری شان سے اطلاق پاتا ہے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھیں تو بہت نمایاں فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے موت کو پیروی کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، لیکن یوں جھٹک دیتے ہیں کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، دکھائی دیتے ہیں جاتے ہوئے، تعاقب ہو رہا ہے، پتہ ہے کہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، پھر بھی دکھائی نہیں دیتے۔ اور جہاں تک عیسائیوں کا تعلق ہے، وہ تو یہ مانتے ہیں کہ وہ ایسا وجود بن چکا تھا جو دوبارہ مر ہی نہیں سکتا، پھر کیوں چھپتا پھرتا تھا، کیا خطرہ تھا، شہروں میں کیوں داخل نہیں ہوتا تھا۔ سب سے بڑا معجزہ وہ جس پر ایک بھی دشمن گواہ نہیں، وہ معجزے پیش کرتے ہیں جس کو دشمنوں نے دیکھا اور انکار کر دیا، ان معنوں میں کہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ اور جو سب سے بڑا معجزہ تھا وہ کسی اور پر رونمائی نہیں ہوا، اور جن پر ہوا وہ پیراسائیکولوجیکل کوئی فینومینان تھا، حقیقت میں اس کے وہ کوئی گواہی نہیں ملتی اس سے مسیح کی ذات پر، اس کی حیثیت پر۔ تو قرآن کریم کا تو ایک ایک معجزہ ان کے سارے تمام معجزوں پر حاوی ہے اللہ کے فضل کے ساتھ، اور کوئی ایسا معجزہ نہیں جس میں کوئی خارق عادت ایسی بات ہو جس کو ہم خدا کے بنائے ہوئے قوانین کے خلاف قرار دیں۔ دن دہاڑے کھلم کھلا آنکھوں کے سامنے معجزے رونما ہو رہے ہیں اور دشمن بالکل بے بس اور عاجز ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 5 مواقع ایسے تھے جن پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بہت سخت خطرات کے وقت آئے، اور خدا نے ایسا صاف بچایا ہے کہ انسان ورطہ حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ ایک تو وہ موقع تھا جب قریش نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر محاصرے میں لے لیا تھا اور یہ ارادہ لے کر آئے تھے کہ آج ہم ضرور قتل کریں گے۔ دوسرا وہ موقع تھا کہ غار حرا پر ایک گروہ کثیر پہنچ گیا اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور نہ ان کو قطن بھی کوئی پرواہ نہیں، اور وہ گروہ کثیر اتنی بھی طاقت نہیں رکھتا، اتنا سفر کر کے آیا ہے، اتنی چڑھائی بڑی اونچی جگہ ہے جس کے منہ تک پہنچنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے کہ جھانک ہی دیکھ لے، وہیں کھڑے ہوئی باتیں ہو رہی ہیں، خود جی اعلان پہ اعلان کر رہا ہے کہ لازماً یہی ہے، لیکن نہیں دیکھتے۔ تو وہ جو عقلوں کے اوپر خدا تعالیٰ کا تسلط ہوا ہے وہ ایک بہت بڑا اعجاز ہے، ورنہ وہ کافی تھے اور بڑے انہماک سے پیروی کرنے والے لوگ تھے۔ تیسرا وہ نازک موقع تھا
کہ احد کی لڑائی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے اور کافروں نے آپ کا محاصرہ کر لیا اور تلواریں چلائیں، لیکن بہت سارے تلواریں چلائیں مگر کوئی کارگر نہ ہوئی۔ یہ آپ کا بچ رہنا بھی ایک اعجاز تھا اور بہت بڑا اعجاز۔ چوتھا وہ تھا جب کہ ایک یہودیہ نے حضور کو جناب کو گوشت میں زہر دیا۔ اب وہ زہر اتنا تیز تھا کہ جس نے ساتھ بیٹھ کے کھایا وہ ہلاک ہو گیا، اور رسول اللہ علیہ وسلم نے جب وہ کھایا ہے تو اسی وقت تھوڑا سا چکھ کر آپ کو الہاماً اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ ہاتھ روک لے۔ اس وقت تک معلوم ہوتا ہے جو آپ کے ساتھی تھے وہ جو لقمے دو چار جو کھا چکے تھے۔ اب اس میں مختلف روایات ہیں، بعض کہتے ہیں جیسا کہ مستشرقین نے تصحیح کے طور پر یہ بات کی ہے کہ گوشت بولا، بعض دفعہ کشفاً اور الہاماً یہ ہوتا رہتا ہے اور آج کل بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز بولتی ہے حالانکہ اسے نطق کی طاقت نہیں ہے، تو اس پر ان کا مذاق کرنا نہایت درجہ جہالت ہے۔ اس زمانے میں ایسے موضوعات ہم نے دیکھے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے کہ چیز بولتی دکھائی دی اور اس کی بات سچی نکلی۔ ہمارے بشارت بشیر صاحب سندھی مرحوم، ان کے والد محل نام تھا، ان کا کیا نام تھا، بہرحال ان کے والد ہندوستان پر ایمان لے کے آئے اور بہت مخلص اور فدائی انسان، بہت دعاگو اور سچے رویا اور کشوف دیکھنے والے۔ ان کی بیوی کو رحم کا کینسر ہوا، اس زمانے میں جلدی چونکہ پتہ نہیں لگا کرتا تھا، آخر پر ڈاکٹروں نے لاجواب قرار دیا اور کہا 1 ہفتے سے زیادہ یہ زندہ نہیں رہ سکتی کیونکہ یہ کینسر پھیل گیا ہے۔ اس وقت انہوں نے دعا کی رات کو تہجد کے وقت اور گری افزاری سے کہی کہ ڈاکٹروں کا کہنا کیا ہے، میں تو تجھ پر ایمان لاتا ہوں، تو چاہے تو اچھا کر سکتا ہے، مجھے یقین ہے۔ اور اسی حالت نماز میں کشفاً وہ بوٹی جو اس علاقے میں عام پائی جاتی تھی جسے ہم سچی بوٹی کہتے ہیں، وہ بوٹی سامنے آ کر رقص کرنے لگی اور کہہ رہی تھی مجھے استعمال کرو شفا ہو جائے گی۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے یہ فرضی بات ہے، نفسیاتی تجربہ ہے، لیکن شفا ہو کیسے گئی پھر؟ وہی بوٹی انہوں نے لی، 1 ہفتے کے اندر بجائے اس کے کہ وہ مرتیں وہ زندہ ہو گئیں، تمام زندگی کے آثار واپس لوٹ آئے، اور پھر لمبا عرصہ تک نہ صرف خود زندہ رہیں بلکہ ان کا یہ جو اعجاز تھا دعا کا وہ کثرت سے لوگوں کی زندگی کا موجب بنا۔ اور یونائٹڈ نیشنز کے میں جو ریسرچ ہو رہی تھی اس زمانے میں کینسر میں، اس ریسرچ کے سیل کے سامنے میرے بڑے بھائی مرحوم حضرت ڈاکٹر مرزا منور احمد صاحب نے ہسپتال کے اپنے تجربے کی گواہی لکھ کر اس کے نمونے بھیجے اور کہا کہ میں بطور ڈاکٹر اس بات کا گواہ ہوں کہ بہت سے ایسے کیسز میں جہاں طبی نقطۂ نگاہ سے اس کی مریض کے بچنے کا کوئی سوال نہیں، وہاں یہی بوٹی ہر دفعہ ایسے مریضوں کو بچانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ تو آپ بھی تجربہ کریں۔ چنانچہ اس کے اوپر پھر ایک لائف میں بڑا زبردست آرٹیکل چھپا اور انہوں نے تسلیم کیا کہ اس میں کوئی بات ہے ضرور۔ اب یہ کشف تھا اور ایک بوٹی کھڑی ہو کے سامنے بول رہی تھی، اور یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلام کا قصہ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو سب غلاموں میں سب سے آگے بڑھ گئے، ان کے ایک ادنا غلام کا قصہ ہے، اس کے سامنے بوٹی بولی ہے اور جو بات کہی سچی نکلی۔ اور ان بے وقوفوں کو اس پر شک ہے کہ محمد رسول اللہ کے سامنے گوشت کیسے بولا۔ قرآن کریم فرماتا ہے اللہ نطق عطا کرتا ہے، قیامت کے دن جب جلدیں بولیں گی تو وہ تعجب سے پوچھیں گے یہ کیا ہو رہا ہے، تو وہ جواب دیں گی خدا نے ہمیں بلا دیا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کی آواز ہوتی ہے جس کو چاہے بلائے، اور یہ عجیب لوگ ہیں۔ جھاڑی تو بولتی ہے آگ کی کہ میں خدا ہوں، اس پہ تعجب نہیں کرتے، بڑے فخر سے پیش کرتے ہیں، اور وہ بوٹی بول جائے تو ان کو تکلیف ہوتی۔ 2 پیمانے ہیں بائبل کے موضوع، خواہ کسی قسم کے بھی عجیب موضوع ہوں جن کو عقل طبعاً قبول نہ کرتی ہو،
ان کو بڑے آرام سے پیش کر رہے ہیں، گویا کہ ایک معمولی بات ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جب وہ معجزے قطعی طور پر ثابت ہوں تو اس پر یہ تمسخر اڑاتے ہیں، مگر پھر اس معجزے کی تائید ان معنوں میں کر دیتے ہیں کہ قرآن کریم فرماتا ہے جب بھی معجزے ہوتے ہیں یہ تمسخر کرتے ہوئے، پیٹھ پھیرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، اور رٹ لگائی ہوئی ہے کہ معجزہ کوئی نہیں ہوا. یہ آج بھی جاری ہے، تو بڑا لمبا مضمون ہو جائے گا، فی الحال میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. اب قرآن کریم میں مذکور آئندہ زمانے کی پیشگوئیاں یہ بہت ہی حیرت انگیز اعجاز ہیں، جو اعجاز کیا، اعجاز کے سلسلے چل رہے ہیں، لامتناہی سلسلے جاری ہیں. کچھ ہمارے سامنے پوری ہو چکی ہیں، کچھ آئندہ ہونے والی ہیں. فرعون کی بات جو میں نے بیان کی تھی وہ ماضی کا تذکرہ تھا، ایک ایسے زمانے کا جس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسائی نہیں تھی. قرآن کریم فرماتا ہے تو جانب الغربی تو نہیں تھا وہاں کھڑا، تو نے تو کچھ نہیں دیکھا، لیکن جو ہوا خدا نے دیکھا اور خدا نے بتایا. اور ایک آئندہ زمانے میں اسی پیشگوئی نے پورا ہونا تھا، وہ پوری ہو گئی. گزشتہ کی خبر اور آئندہ کی خبر نے ایک دوسرے کی تصدیق کر دی. اب ہے قرآن کریم کی پیشگوئیوں جو میں سے چند میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. سورہ تکویر آیات 2 تا 14. وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. اس کا جو پہلا حصہ ہے اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اس کی روحانی تشریح ہیں تو ہماری طرف سے کی جاتی ہیں، مگر ظاہری طور پر، جسمانی طور پر اس پیشگوئی کا پورا ہونا ابھی تک ہماری طرف سے نہیں دکھایا گیا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ مستقبل میں پورے ہونے والے بعض ظاہری واقعات بھی ہوں گے جن کی طرف یہ آیت اشارہ کر رہی ہیں، لیکن آگے پھر وہ سلسلہ شروع کر دیتا ہے جو مستقبل سے تعلق تو رکھتا ہے مگر پہلے پورا ہو جائے گا. اور اس کے بعد اذا الشمس كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ پر بھی ایمان لانا ایک طبی بات بن جائے گا. یہ آئندہ زمانے میں کیسے ہوگا ابھی اس کے متعلق کچھ گفتگو نہیں کی جا سکتی، مگر مانن یہ کہا جاتا ہے کہ سورج جو ہے وہ روشنی، اس کی دین کی روشنی، صداقت، وہ نظروں سے اوجھل کر دی ہو جائے گی اور ستارے ماند پڑ جائیں گے. ان معنوں میں، روحانی معنوں میں، شمس سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ستاروں سے مراد آپ کے صحابہ یا وہ غلام جنہوں نے آخرین میں ہونا تھا لیکن اولین سے مل جانا تھا. تو جب ان کی روشنیاں ماند پڑ جائیں گی، ابھی دنیا کو نہ وہ سورج دکھائی دے گا، نہ ان ستاروں کی روشنیاں ان کی رہنما بنے گی، جبکہ عملاً خدا تعالیٰ فرماتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے ستارے تو، میرے صحابہ تو نجوم کی طرح ہیں، جس کی بھی تم پیروی کرو تم ہدایت پا جاؤ گے. تو ایک تو یہ معنی ہیں جو روحانی معنی ہیں، لیکن آگے مضمون بتا رہا ہے کہ جسمانی معنوں میں باقی ساری پیشگوئیاں پوری ہوئی ہیں. تو جب ہوئی ہیں تو ان دو کو کیوں الگ کریں ہم؟ اس لیے میں یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس پر مزید غور کی ضرورت ہے، اور آئندہ ضرور جس طرح باقی پیشگوئیاں ظاہری طور پر پوری ہوئی ہیں، یہ پیشگوئی بھی ضرور پوری ہوگی. النجوم انقدرت کا ایک امکان یہ بھی ہے کہ جب ایٹمی لڑائی ہوگی اور دھواں پھیل جائے گا تو اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے لمبے عرصے تک ستاروں کے افق مبہم ہو جائیں اور وہ دھندلے سے دکھائی دینے لگیں. اور یہ واقعہ وقتی طور پر، عارضی طور پر عراق میں ہو چکا ہے. عراق کی جنگ میں اگرچہ انہوں نے شرارت کے ساتھ مخفی طور پر ایٹامک ہتھیار استعمال کیے تھے، وسیع پیمانے پر نہیں کیے، یعنی بہت بڑی طاقت کے نہیں کیے، مگر چھوٹے چھوٹے ہر جگہ کیے ہیں. مگر تیل کا جلنا اور ایسی چیزوں سے دھواں ضرور پیدا ہوا. اور یہ محققین بتاتے ہیں جنہوں نے اس پر مضمون لکھے ہیں کہ ایک لمبے عرصے تک عراق اور ارد گرد کے ممالک کو افق دھندلایا رہا ہے، یہاں تک کہ ان کو یہ خطرہ پیدا ہوا تھا کہ کہیں اس کے نتیجے میں
وہ زمین کی وارمنگ اپنا شروع ہو جائے، جو کاربن ڈائی آکسائڈ کی زیادتی سے ہوتی ہے۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ کچھ چھوٹی سی جھلکی ہم نے دیکھی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں آئندہ زمانے میں بہت بڑے عالمی نشان کے طور پر یہ باتیں ضرور ظاہر ہوں گی۔ جبال سیرت، پہاڑ چلائے جائیں گے، مانن یہ لفظاً یہ بات اس طرح نظر آتی ہے کہ ایسے پہاڑ جن تک کبھی بھی انسان کی رسائی نہیں تھی، ان پر چلنا انسان کے لیے ممکن نہیں تھا، وہاں کثرت سے سڑکیں، رستے بنائے اور ایسے ذریعے ایجاد کیے جن کے ذریعے پہاڑوں پر چلنا ممکن ہو گیا، اور چپے چپے تک ان لوگوں کی رسائی ہو گئی۔ یہ جو سیرت ہے، یہ محاورہ ہے عربی کا، جب الجبال سیرت کہا جاتا ہے تو اس کا ایک یہ مطلب بھی بنتا ہے کہ پہاڑوں پر لوگ چلیں گے، پہاڑوں کو چلنے کے ذریعے ایسا بنایا جائے گا کہ روزمرہ وہاں چلنا پھرنا ہوگا۔ اور دوسرا معنی ہے پہاڑوں کو ایسے حرکت دی جائے گی کہ بہت بڑے بڑے پہاڑوں کو غائب کر دیا جائے گا، ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پہنچا دیا جائے گا۔ یہ واقعہ تو ہوتا رہتا ہے، بڑے بڑے پہاڑوں کو بموں سے اڑایا ہے انہوں نے رستے بنانے کے لیے، دوسرے مقاصد کے لیے، مگر یہ واقعہ ربوہ میں بھی ہو رہا ہے۔ وہاں ہم جو پہاڑیاں دیکھ کے آئے تھے نا 11 سال پہلے، اب بعض وہاں ہیں ہی نہیں۔ مجھے ایک آدمی نے وارن کیا تھا کہیں آپ جا کے پہاڑیاں نہ ڈھونڈنے لگ جانا، بہت سی پہاڑیاں وہ سرے سے غائب ہو گئی ہیں۔ میں کہا اللہ تعالیٰ ہمیں نشان دکھا رہا ہے کہ تمہارا زمانہ آیا ہے اور تمہیں قریب سے ہی پتہ چل جائے کہ پہاڑ واقعتاً چلا دیے جائیں گے، وہ بسوں پر نہ ان پہ ٹرکوں پر ریڑوں پر لاد کے سارے ملک میں پھیلائے جا رہے ہیں ربوہ کے پہاڑ، اور ہر جگہ یہ گواہی عصر نو پہلے بھی ہوتی رہی ہے مختلف معنوں میں، عصر نو بڑی شان سے پوری ہوئی ہے۔ وَإِذَا الْإِشَارُ عُطِّلَتْ، اونٹنیاں بیکار کر دی جائیں گی۔ 10 مہینے کی گابن اونٹنی کو چھوڑ دیا جائے گا۔ دو معنی ہیں، ایک تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ گابن اونٹنی بہت تیز چلا کرتی تھی، میرے خیال میں یہ ابھی تک بات ثابت شدہ نہیں ہے کہ گابن اونٹنی بہت تیز دوڑا کرتی تھی، لمبے سفر کرتی تھی۔ مراد یہ ہے کہ اونٹ کی نسل میں دلچسپی ختم ہو جائے گی۔ ایک زمانے میں گابن اونٹنی کی بڑی قیمت ہوتی تھی، آئندہ کے لیے اونٹ مہیا کرنے کا وہی ذریعہ تھی، تو کوئی دلچسپی نہیں رہے گی کتنے بچے دیتی ہے نہیں دیتی، سواری کے بے شمار تیز رفتار اعلیٰ ذرائع دستیاب ہو چکے ہوں گے، تو گابن اونٹنیوں میں دلچسپی ختم ہو جائے گی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اب چڑیا گھر بنائے جائیں گے، اس کا لفظی ترجمہ جگہ جگہ جنگلی جانور اکٹھے کیے جائیں گے۔ اب ساری دنیا بھری پڑی ہے چڑیا گھروں سے، جہاں زو جن کو کہتے ہیں، اردو میں چڑیا گھر کہتے ہیں، لیکن وحوش اکٹھے کیے جاتے ہیں وہاں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہاں رواج تھا بتائیں؟ ویری کے پردادوں نے، دادوں پردادوں اگلوں نے کہیں دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وحشی جانور اس طرح اکٹھے کیے جاتے تھے؟ اور عرب میں تو کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ پہلے زمانوں میں روم کے وقت میں چند شیروں یا جانوروں کو عیسائیوں پر حملہ کرانے کے لیے یا مجرموں سے لڑانے کے لیے، ان کو ہلاک کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، مگر یہ شاذ کے طور پر واقعہ تھا۔ قرآن کریم اس کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، مستقبل کی بات کر رہا ہے۔ ایک ایسا واقعہ آنے والا ہے جب یہ دستور بن جائے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب کہ سمندر پھاڑے جائیں گے، ان میں اس کے کئی معنی ہیں۔ سمندر کی تحقیقات، اس میں نیچے اترنا، اس کے اندرونی نقشوں کو دیکھنا، ان کے نئے نئے نقشے بنا کر ایک سمندری جغرافیہ کا علم پیدا کرنا، اور پھر کثرت سے ان میں کشتی رانی ہونا، بڑے بڑے جہازوں کو چلنا، جو اس طرح چلتے ہیں وہ پھاڑتے ہوئے چلتے ہیں۔ اور بھی بہت سے معنی ہیں، مگر سمندروں کو پھاڑ کر ان کا ملا دینا، اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو اس سے استنباط ہو سکتی ہیں۔
لیکن اس تفصیل میں پڑھے بغیر میں اب آگے چلتا ہوں. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. اب بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس فکرے کا کیا مطلب سمجھ آ سکتا تھا؟ نفوس تو ملتے ہی رہتے تھے. مستقبل میں کیا ہونا ہے؟ عرب عربوں سے بھی ملتے تھے، غیروں سے بھی ملتے تھے، دائیں بائیں کی حکومتوں سے بھی ان کے روابط تھے، مسافر بھی تھے. لیکن اذن نفوس و زوجت بتا رہا ہے کہ غیر معمولی طور پر نفوس ایک دوسرے سے قریب کر دیے جائیں گے، جانیں ایک دوسرے سے ملا دی جائیں گی. یہ ممکن ہی نہیں جب تک کہ اس زمانے کی سواریاں ایجاد نہ ہو جائیں جن کے ذریعے آپس میں نفوس کا ملنا ایک روزمرہ کی بات ہے. اور دور دور کے نفوس ایک دوسرے سے اس طرح ملتے ہیں جیسے ساتھ کے لوگ نزدیک کے ہمسائے ہوں. پھر فرماتا ہے قانون کا دور ہوگا اور کسی کو ظلم کی اجازت نہیں ہوگی. یعنی قوانین ویسے تو ظالم ہر جگہ ہوں گے، قرآن کریم میں آئندہ کے ظلموں کی باتیں بھی ہیں، مگر قانون حفاظت کرے گا. ایسے قوانین بنائے جائیں گے جو انسان کو اس کے بنیادی حقوق دیں گے. عرب میں بنیادی حقوق کا فقدان تھا. باپ اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. مگر ایسے قوانین بنیں گے کہ پھر کوئی اپنے بچے کو بھی قتل نہیں کر سکے گا، اپنی بیٹی کو درگور نہیں کر سکے گا. یہ جو ہے یہ روزمرہ ہمارے آج کل ہمارے علم میں یورپ میں ہونے والے واقعات ہیں کہ ماں نے بے احتیاطی بھی کی تو بچہ مر گیا تو اس کی بھی سزا ملی ہے. اور مین سلاٹر کر دیا اگر قاتلہ قرار نہیں دیا تو، یعنی غلطی سے بے احتیاطی ایسی جو مجرمانہ بے احتیاطی ہے، کوئی اپنے بچے کی موت کا موجب بن جائے تو اس کو سزا ملتی ہے. تو یہ پیشگوئی کتنی دیر کے بعد پوری ہوئی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو قوانین نہیں تھے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ. آسمان کی کھال اتاری جائے گی. آسمان پر اتنا تدبر ہوگا، ایسے ایسے علوم آسمان کے متعلق دریافت ہوں گے جیسے کھال ادھیڑ دی جائے. اور یہ جیسا کہ اس زمانے میں ہوا ہے اس کی کوئی مثال پہلے ملنا تو درکنار، پہلے تصور بھی نہیں تھا آسمان کا یہ، اور آسمان پر تحقیق کے کوئی ذرائع موجود نہیں تھے. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ. جہنم بھڑکا دی جائے گی. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی زندگی بہت دکھوں میں مبتلا ہوگی. اتنی ترقیات کے باوجود جہاں جاؤ گے تمہیں جہنم ہی جہنم دکھائی دے گی. امن اٹھ چکا ہوگا، چین نہیں رہے گا. اور پھر یہ حالات جو ہیں یہی ذرائع جو ترقی کے ذرائع ہیں یہ ایسی جنگوں پر منتج ہوں گے جو واقعتاً اس دنیا میں جہنم کے نقشے پیش کریں گے. اور آخر پر یہ خوشخبری ہے وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ. اس زمانے میں نیکیاں بہت ہی غیر معمولی طور پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہوگا، کیونکہ جو اس بد زمانے میں نیکی کرے گا اس کے لیے جنت اس کے قریب کر دی جائے گی. اور دوسرے معنوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرین کی جماعت دنیا میں ظاہر ہوگی. وہ لوگ آ جائیں گے جو اس جہنم کو جنت میں تبدیل کرنے کے ارادے باندھ کر اٹھیں گے اور دنیا کے لیے جنت قریب کرتے چلے جائیں گے. اب جماعت احمدیہ یہ خدمت سب دنیا میں کر رہی ہے، اور بہت سے غیر بھی اب یہ اقرار کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اگر اس جہنم کو کوئی جماعت جنت میں تبدیل کر سکتی ہے تو جماعت احمدیہ ہے. میں جب کینیڈا گیا تھا تو وہاں جو بہت بڑے بڑے سیاستدان اور بارسوخ آدمی اس مجلس میں آئے، انہوں نے کھلم کھلا اعلان کیا کہ یہ جو پیغام انہوں نے دیا ہے اگر جہنم کو جنت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے تو اس پیغام کے ذریعے کیا جا سکتا ہے. اور ہمارے نزدیک جماعت احمدیہ ہی ہے جس کو اس معاملے میں کوشش کرنی ہوگی، اور کہیں سے کوئی امید نہیں ہے. تو اذا الجنت و ازلفت کی ایسی شاندار گواہی آج آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. امریکہ میں جو لوگ آئے انہوں نے لکھا، انہوں نے مل کر کہا، انہوں نے کہا کہ واقعہ یہ ہم یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ اگر حقیقی امن دنیا کو کوئی جماعت دے سکتی ہے تو یہ جماعت ہے، اور جو آپ کا مسلک ہے وہی ہے جو دنیا کو بچا سکتا ہے. تو یہ پیشگوئی بھی آخر پر پوری ہونی تھی، مگر ہو رہی ہے اور ہو چکی ہے.
اور شروع ہوئی ہے ابھی. تو جب یہ پیشگوئی پوری شان سے روشن ہوگی تو وہ جو قدورت ستاروں کے منہ پر آ چکی ہے، ستاروں کے چہرے جس قدورت سے ڈھانپے گئے ہیں، وہ پھر ان کے چہروں سے صاف کر دی جائے گی. اور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیشگوئی پوری ہوگی کہ پھر میرا وجود اس مسیح کے طور پر ابھرے گا جس کے قدم منار سفید منار پر ہیں، اور بلند و بالا روشن ہستی کے طور پر دنیا اسے تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے گی. انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، مگر ابھی اور بھی پیشگوئیاں ہیں، باقی انشاءاللہ کل. السلام علیکم.